الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. آئی ویلکم یو آل ہماری آج کی ورکشاپ میں جس کا نام ہے ماسٹر آف ڈسیپشن اسٹڈی آف شیطان کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. میں کچھ اپنے بارے میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کیونکہ دین ہے. دین سیکھنے کے لیے ہمیں لازمی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں. یہ دنیاوی میٹرز میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کر رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، لیکن دینی میٹرز میں بہت ضروری ہے. اور سلف میں ایک بہت بڑا نام ہے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں العلم دینکم، یہ جو دین ہے، یہ جو علم ہے، جو تم بھی علم حاصل کر رہے ہو. ہم یہاں کس لیے آئے؟ یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا. تو یہ جو علم ہے یہ تمہارا دین ہے. تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. صحیح. تو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم ایرے غیرے سے ہم دین نہیں لے سکتے. اسپیشلی آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندہ کوئی دین کی بات کرنے کے لیے اپنا ایک چینل، اپنا فیس بک پیج بنایا ہوا ہے. تو اور کوئی بھی کہ دو حدیثیں بیان کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا کوئی خاتون نے حجاب کیا ہوا ہے، کوئی وہ اللہ رسول کا نام لے رہی ہے. تو اچھی بات تو لی جا سکتی کسی سے بھی، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو ہمیں مسائل کی بات آئے گی، فقہی اوپینینز کی بات آئے گی، تزکیہ تربیہ کی بات آئے گی، تو پھر ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہوگا ان لوگوں کو جو اوتھینٹک ہیں یا جو اوتھینٹک لوگوں نے ان کو آتھورائز کیا ہے. صحیح. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے. اس لیے علماء صحابہ روات کو کہتے تھے، جو حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے نا، کہتے تھے کہ ہمیں اپنے رجال، اپنے اساتذہ کے بارے میں بتاؤ. جب تک اساتذہ کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا اس بندے سے حدیث نہیں لی جاتی. صحیح. تو میرا بیسک سا انٹروڈکشن یہی ہے کہ میں نے دنیاوی ایجوکیشن میں اپنا BBA کیا ہے IBA کراچی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-4 مدرسوں میں پڑھنا ہوا، لیکن فائنلی میں نے اپنی جو گریجویشن کی وہ کراچی میں مہد السلفی مدرسہ ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا مدرسہ ہے، وہاں سے گریجویشن کی. اور شیخ صاحب سے ہی ہم نے کچھ نہ کچھ بخاری بھی پڑھی. اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے کراچی میں جو کہ آن لائن بھی ہے، بروج انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اللہ کی توفیق سے اس کو رن کر رہے ہیں. تو یہ ایک بیسک سا انٹروڈکشن ہے میرا. اور انشاءاللہ آج کی اس ورکشاپ میں، اس چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن میں ہم کافی ویرائٹی آف ٹاپکس پہ بات کریں گے، کیونکہ شیطان کا ٹاپک ہے. تو شیطان ویرائٹی آف طریقے سے ہمیں اپروچ کرتا ہے، تو ان سب ٹاپکس پہ کچھ نہ کچھ ہم بات چیت کریں گے. اس لیے ہمارا ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ ول ڈیل آل لیولز آف نالج انشاءاللہ. کہ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل دین سیکھنے میں، علم پڑھنے میں ابھی نئے ہوتے ہیں، ابھی کچھ بیسکس بھی نہیں پڑھی ہوتی. کچھ ہوتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ چکے ہوتے ہیں، اب پڑھ کے اب تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ ایسے پوائنٹس آئیں گے اس میں کہ جو ہر کسی کو فائدہ دیں گے. صحیح. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ون سائڈ لیکچر نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ہاں، اس میں آپ کا انپٹ لیتا رہوں گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں ہو بھی تو میں کیا کروں، میں تو کروں گا. بہرحال شیطان کے بارے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کہتے ہیں شیطان کا ایک خطبہ ہے. کیا ہے شیطان کا خطبہ؟ قیامت کے دن شیطان ایک خطبہ دے گا. شیطان بھی ایک خطبہ دے گا. جب سب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی اپنے رستے، جہنمی اپنے رستے، تو جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو شیطان بیچ میں کھڑا ہوگا اور پھر یہ اپنا خطبہ دے گا. اور کیا دے گا؟ بڑا انٹرسٹنگ خطبہ ہے، اور ہمارے لیے کہتے ہیں نا ایک آئی اوپنر ہے کہ یار ایٹ لیسٹ ہمیں اس مستقبل کے خطبے سے ابھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یار کل کو ہم وہاں نہ کھڑے ہوں. کیا خطبہ ہے؟ کہا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا کیا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا
جو کہ حق والا وعدہ تھا، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور ایک میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ کیا تھا شیطان کا وعدہ؟ شیطان نے ہمیں دنیا کی بڑی رنگینیاں دکھائی تھی نا، کہ تم کیا کر رہے ہو دین پہ چل کے، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم نے کیا اپنا حلیہ بنا رکھا ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوگی، تمہیں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، مولوی ہو جاؤ گے، تم یہ ہو گئے، تم انتہا پسند ہو گئے۔ یہ وعدے کچھ سبز باغ دکھائے تھے نا، کہا کہ جی میں نے دکھائے تھے فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اس کی وعدہ خلافی کی، اور جب میں نے یہ وعدہ خلافی کی میں نے تمہیں بھٹکایا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں کی۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی شیطان نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے ہم سے کام کرایا؟ انسان کو شیطان بہکاتا ہے لیکن شیطان خود اس رستے پہ نکلتا ہے۔ پھر یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس کو پورا کیا۔ اب یہ ہمارے لیے آئے اوپنر جملہ ہے، کیا ہے نظر آ رہا ہے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، لُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہو۔ میں نے تو تمہیں صرف رستہ دکھایا تھا، کرا تم نے ہی ہے، پارٹ تم نے ہی پلے کیا تھا۔ میں نے تو یوٹیوب کی ویڈیو میں ریکمنڈیشن میں تمہیں ویڈیو دکھائی تھی، ہم نے دکھایا تھا، پلے کا بٹن اس نے تو نہیں دبایا، پلے کا بٹن تم نے ہی دبایا تھا۔ میں تو تمہیں صرف دل میں خیال پیدا کیا تھا، تم نے اس خیال کو بلڈ کیا، اپنا دماغ اس پہ چلانا شروع کیا، پلاننگ کی، اور پھر غلط کام کیا۔ میں تو نہیں کیا یہ۔ آج کے دن اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تو یہ ہمارے لیے کہتے ہیں نا ایک لمحہ فکریہ ہے، یا آج ہمارے لیے سبق لینے کا مقام ہے کہ ایسا نہ ہو کل کو یہ ہمارے سامنے کھڑا ہو اور ہمیں کہہ رہا ہو لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کچھ مت کہو، میں نے نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں شیطان کے بارے میں پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا، نیچے کیا آیت ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو کیا کرنا؟ دشمن ہی بنانا، دشمن کے طور پر ہی لینا۔ دشمن کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی آپ کا کوئی دشمن ہو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، نفرت کرتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں، اور اس سے دور رہتے ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ اس کو اسٹریٹجی بنانے میں سب سے پہلا پارٹ کیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ نو ہم، نمبر 1، کہ بھائی پتہ تو چلے وہ کس جگہ سے اٹیک کرے گا، وہ کس طرح اٹیک کرے گا، وہ میری زندگی کا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو دشمن، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ تو جب وہ دشمن ہے تو میں اپنے دشمن کو تو پہچانوں کہ وہ مجھے اٹیک کس طرح کرتا ہے، میری کس ویکنس پہ جا کے وہ مجھے اٹیک کرے گا اور کس طرح کرے گا۔ اس لیے شیطان کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر شیطان کے بارے میں بتایا۔ انبیاء کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے بہکایا تھا نا، اور کئی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کئی جماعتوں کو اس نے بہکایا۔ آپ کو پتہ ہے ایک کتاب ہے شیطان کے حوالے سے، شیطان کے بارے میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے، سنیے کسی نے اس کے بارے میں؟ ہاں، تلبیس ابلیس، ابلیس کی تلبیس، یعنی تلبیسات جن کو کہتے ہیں نا، کہ شیطان نے کس طرح، اس میں پوری تاریخ ہے شروع سے لے کے اب تک، کہ کس طرح شیطان نے گروہ بنوائے، کس طرح شیطان نے ان کو بہکایا، اور کس اینگل سے آئے۔ لوگ خیر کا کام کرنے نکلے اور اینڈ کیا ہوا کہ وہ شر پھیلا کے چلے گئے۔ تو انشاءاللہ ان ٹریپس کو ہم ڈسکس کریں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 2 سے 3 پارٹس پہ ہے۔ ایک تو شیطان کے بارے میں انٹروڈکشن ہے کہ شیطان ہے کیا، اس کے بارے میں شیطان کا آغاز کس طرح، وہ جلدی سے ہم کور کریں گے۔ پھر شیطان کی ٹریپس کیا ہیں، کس طرح ہمیں ٹریپ کرتا ہے،
اور آخری ہم شیطان سے بچ کیسے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کس طرح سکتے ہیں شیطان سے۔ تو شیطان کیا ہے؟ کسی کے بارے میں آپ نے جاننا ہو تو کیا طریقے ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ انٹرویو کرتے ہیں اس کا، اور انٹرویو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی انٹرویو دیا ہے؟ یا لیا ہے انٹرویو، کرا نا؟ تو دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیسے انٹرویو دیتے ہیں؟ ہاں، جو پوچھتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ کن چیزوں ساتھ کچھ لے کے جاتے ہیں؟ سی وی لے کے جاتے ہیں؟ بغیر سی وی تو نہیں انٹرویو میں ہے، جانا بھی نہیں، تو سی وی لے کے جاتے ہیں، ریزیومے لے کے جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اگر شیطان اپنی ریزیومے بناتا تو کیسے بناتا۔ یہ لیجیے شیطان کی ریزیومے۔ پہلا نام کیا ہے شیطان کا؟ ابلیس۔ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید۔ اللہ کی رحمت سے نا امید، ہوپ لیس، کہ جس کو اللہ سے کوئی امید نہ ہو۔ اور کیا نام ہے اس کا؟ لاسٹ نیم الرجیم۔ رجیم کا کیا مطلب ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا، the cursed one۔ لینیج کیا ہے اس کی؟ ہاں جی، جن ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فالن اینجل تھا، تو یہ فالن اینجل نہیں ہے، بائبل کا کوئی کانسیپٹ ہے یہ فالن اینجل تھا، ایسا کوئی کانسیپٹ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ جن تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے تھا، اور جنوں میں بھی بڑا عبادت گزار تھا۔ تو پھر یہ فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ جی ہاں، اس نے اتنی عبادت کی، عبادت کے بدلے اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ اس کا شمار ملائکہ میں سے ہونا شروع ہو گیا۔ اس بات سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان عبادت میں اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ انسان ویسے ہی اشرف المخلوقات ہے، اگر اس نے اللہ کے نزدیک اپنا مقام بلند کرنا ہو تو اپنی عبادتیں بڑھا دے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ مجھ سے جس چیز سے قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن کن عبادات سے سب سے قریب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ میرا بندہ فرائض سے قریب ہوتا ہے۔ فرائض پڑھ گئے، ہمیں یہ نمازوں کو، فرائض عبادات کو کم نہیں لینا چاہیے، فرائض سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، نوافل میں آگے بڑھتا رہتا ہے، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ انسان کا مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ بصیرت، انسان کو وہ قوت عطا کر دیتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو اہل علم ہوتے ہیں یا اہل تقویٰ ہوتے ہیں، ان کے اندر وزڈم بہت زیادہ ہوتا ہے، سمجھنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے دوسروں سے، اممیچور حرکتیں نہیں ان سے سرزد ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اگر حلم، بدباری، کہتے ہیں نا حلیم بننا ہے، وائز بننا ہے، تو ہمیں بھی علم میں اور عمل میں دونوں میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو شیطان کو بھی اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ ہوتا کیا ہے یہ شیطان؟ ایڈریس کیا ہے؟ پانی کے اوپر۔ کون سے پانی پہ؟ جی بھائی، سمندر پہ اپنے عرش لگاتا ہے، اور عرش کے اوپر پھر کرسی لگاتا ہے۔ کیوں؟ وہی جگہ کیوں ملی اسے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو امیٹیٹ کرنے کے لیے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح بننے کی کوشش کرنے کے لیے۔ اللہ کا بھی عرش ہے نا، اور عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور پہلے اللہ کی جو عرش اور کرسی تھی وہ پانی کے اوپر تھی۔ تو یہ بھی وہی کام کرتا ہے۔ گول کیا ہے جی اس کا؟ پروفیشنل گول پوری انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور یہی اس کی کوالیفیکیشن ہے۔ بہت ساروں کو لے بھی گیا، نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے جہنم میں لے گیا ہے یہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ سکلز کیا ہے بھائی؟ سکلز بھی ہیں، سافٹ سکلز ہوتی ہیں نا، سی وی میں لکھتے ہیں، ایکسل، کانٹینٹ رائٹنگ۔ جی
سکلز کیا ہیں؟ گرینڈ ماسٹر ہے، ہر کسی کمزوری کے ساتھ کھیلتا ہے. ہر کسی کی کمزوری کو پکڑتا ہے جا کے. ہر کسی کی کمزوری، کسی کی کمزوری پیسہ ہے، اس کو پیسے سے کھیلے گا، اس کو ڈاؤٹ سے نہیں کھیلے گا. کسی کو پیسے سے بالکل لگاؤ نہیں ہے لیکن وہ دماغ سے بڑا متذبذب رہتا ہے، اس کے دماغ میں ڈاؤٹ ہی ڈال دے گا لا کے، شک. امام ابن قیم کہتے ہیں انسان کے دل کی بیماریوں کی 2 ہی کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 ایک ہے شک اور دوسرا ہے شہوہ، دوسری ہے شہوت. شک کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹس، شک دماغ میں آ جائے. اور شہوہ خواہشات، ناجائز خواہشات. یہ انسان کے جائز بھی ناجائز بھی، انسان کے اندر شیطان ان 2 چیزوں سے ہی داخل ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو شیطان، انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے. بہرحال دوسرے نام کیا ہے اس کے؟ قرآن حدیث میں شیطان کو طاغوت، وسواس، خناس، قرین، ان سب کے القابات سے پکارا گیا ہے، ایڈریس کیا گیا ہے. مزید اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس میں سے تھا؟ فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ فرشتوں سے بہتر ہے. کیوں؟ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہاں، جنوں میں ایک سبب ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے اور وہ انسانوں میں بھی ہے، فری ول. اس کے بعد اختیار ہے یا تھا، اور جنات کے پاس ہے. اس لیے شیطان اور جن یہ ان سے بہتر ہے اگر نیک ہو، صحیح، اور اگر نہ ہو تو بالکل ہی بدتر ہے. دوسری بات، یہ جہنم میں جائے گا، جلے گا. اور یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ آگ کیسے آگ کو جلائے گی؟ جیسے لوہا کو کاٹ دیتا ہے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. کیسے کاٹتا ہے بھائی؟ جو آپ کا ایگزامپل دے رہا ہوں، ہاں، آپ راڈ لے لیں اور اس کے جیسا جو کٹر ہوتا ہے، کٹر، ہاں بہترین. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. میں اگر ایک مٹی کا پتھر اٹھا کے ماروں منہ پہ، لگے گا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا. چلو آپ کہیں یار وہ تو مٹی دوسری وجہ کی ہے. گوشت اٹھا کے ماروں، ہڈی ماروں، لگے گی نا. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. ہم تو اپنی دنیا میں ایسے کر سکتے ہیں، اللہ تو جس کو چاہے جس طرح چاہے. پتہ نہیں ہے کس آگ سے بنا ہے اور جہنم کی آگ کس طرح کی ہوگی. تو حدیث میں آتا نا کہ جہنم کی آگ کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا. پہلے وہ ایک رنگ کی ہوئی، پھر دوسرے رنگ کی ہوئی، پھر تیسرے رنگ کی ہوئی. کتنی شدید ہوگی وہ آگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ اتنی شدید ہوگی کہ سب سے جو ہلکا عذاب ہے جہنم میں وہ یہ کہ نیچے پاؤں کا عذاب دیا جائے گا اور دماغ ابلے گا. دنیا میں اگر آپ کے پاؤں کو جلایا جائے تو کیا دماغ کوئی اثر ہوگا اس پہ؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، پاؤں جل جائیں گے. لیکن جہنم میں اللہ نے ایسی سزا رکھی ہے کہ عذاب پاؤں کو ہوگا، ابلے گا دماغ. اور یہ کس کا ہوگا؟ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ ان کا یا اس شیطان کا یہ انٹروڈکشن ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ آدم کی پیدائش سے پہلے شیطان کو بنایا گیا تھا. البدایہ والنہایہ ایک کتاب کا نام ہے، سنا ہے نام کسی نے؟ کس کی؟ ابن کثیر کی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، ان کی ایک اور کتاب ہے البدایہ والنہایہ. کائنات کے آغاز سے لے کے اب تک یا آخر تک جو کچھ ہونا ہے یا ہوا، اس میں انہوں نے وہ درج کر دیا. ہسٹری کی بہت ایک عظیم کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو آدم کو پیدا جب کیا جا رہا تھا تو یہ شیطان گیا اور کئی سالوں تک آدم کو آبزرو کیا. اور اس آبزرویشن میں اس نے اس رزلٹ پہ پہنچا کہ یہ آدم تو بڑا کمزور ہے اور میں اس سے بہتر ہوں. اس کے اندر تو یہ نقص ہیں، یہ عیب ہیں، یہ ویکنیسز ہیں، میرے اندر تو نہیں ہیں. تو یہاں پہ ایک جیلسی کریٹ ہونا شروع ہو گئی، ایک ہیٹریڈ پیدا ہونا شروع ہو گیا، ایک کہہ لیجیے حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا، کبر تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا اس شیطان کے دل میں. پھر کیا ہوا؟ سونے پہ سہاگا. اللہ نے شیطان کو بنایا اور اللہ نے آدم کو بنایا، اور آدم کو بنانے کے بعد کیا کرا؟ شیطان کو حکم دیا. شیطان کو دیا، کس کو دیا؟ ہاں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے جب ملائکہ کو حکم دیا کس چیز کا؟ سجدہ کرنے کا. تو کیا ہوا؟ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ استکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور یہ کافرین میں سے ہو گیا. اب آپ سوچیں، قرآن کی آیت ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا.
کتنے؟ تمام کے تمام کتنے ہیں ملائکہ؟ 1,24,000؟ نہیں بھائی، یہ تو انبیاء کی گنتی ہے جی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور کا ہے کعبہ کے بالکل اوپر، کعبہ کے بالکل اوپر 70,000 فرشتے ڈیلی اس کا طواف کرتے ہیں، ڈیلی۔ اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آ گئی دوبارہ نہیں آئے گی۔ کتنے فرشتے ہوئے؟ ایک ہفتے کی 3.5 لاکھ ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لاکھوں، کروڑوں، اربوں۔ اور فرشتوں کے سائز کے بارے میں بھی آپ کو کوئی تصور ہے ذہن میں؟ خواتین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فالو کر رہے ہیں؟ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بھی ان پٹ دے سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں جی۔ ان کے حجم کے بارے میں، فرشتوں کے سائز کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے؟ کچھ تو ہوگا۔ ہاں آپ بتائیں جی۔ یہ جب اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں پر کھولے تو پوری دنیا کو، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ کس میں؟ اصل صورت میں دیکھا۔ اور اصل صورت میں اس طرح دیکھا کہ قد سد الافق، جب وہ آسمان میں اٹھے، بلند ہوئے تو پورا آسمان کور ہو گیا۔ لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے۔ کتنے؟ 600 پر، اتنے زیادہ کہ آسمان نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو، پورا آسمان کور کر لیا انہوں نے۔ اب آپ سوچیں ایسے لاکھوں، کروڑوں، اربوں یا کھربوں اور اس سے بھی زیادہ فرشتے ایک محفل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بناتا ہے، اتنا بڑا شرف بخشتا ہے، آئی ایم بیٹر دین ہم، میں اس اللہ جو تو نے بنایا میں اس سے اپنے آپ کو اولا اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ کیوں سمجھتا تھا وہ؟ اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، مٹی سے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو وہ اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا تھا نا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا تھا آگ بہتر ہے۔ کیوں سمجھتا تھا آگ بہتر ہے؟ کوئی سمجھتا ہے یہاں پہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ نہیں، سمجھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میں کوئی ماروں گا تھوڑی جی۔ آگ مٹی کو جلا سکتی ہے، اچھا، اور ہاں جی مٹی، مطلب کہنے کا یہ ہے ہاں ایک مٹی ہے وہ زمین سے آتی ہے، ہاں، لوگ اس کا کہنا ہے مطلب جو میں سمجھتا ہوں اس کی لاجک ہے کہ زمین کی چیز کو میں بھی سوتا کرتا ہوں، مطلب زمین کے نیچے ہے مٹی، آپ زمین آپ کے نیچے ہے، مٹی نیچے ہے۔ ہاں، یہ کچھ بات صحیح جا رہی ہے کہ مٹی چھوڑو تو کہاں جاتی ہے؟ نیچے، اور آگ اوپر جاتی ہے۔ آپ مٹی کے اوپر کھڑے ہیں، جزاک اللہ، بیٹھے جی۔ یعنی اس کی ایک لاجک تھی جو اس نے دی اپنے طور پہ کہ بھائی آگ مٹی سے بہتر ہے، مٹی گرتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ لیکن یہ لاجک کیا اس وقت صحیح بھی ہوتی تو کام کی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ نے حکم دے دیا، تمہاری لاجک 100 دفعہ بھی صحیح ہو، کائنات کے تمام سائنسدان، سائنٹسٹ تمہارے ساتھ اکٹھا ہوں، تمہیں 10 نوبیل پرائز بھی مل جائے، جب تک اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ہم کریں گے۔ اللہ نے بتا دیا دنیا گول ہے تو گول ہے، اگر یہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے تو بس گول ہے، ختم۔ ہم چاہے لاکھ تحقیقات کرتے رہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں پتہ چلے تب بھی ہم نے کرنی ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزوں کی لاجک نہ پتہ چلنا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یار اچھا ہوا ہمیں اس کی لاجک نہیں پتہ چلی تھی، ورنہ اس کے بعد کیا ہوتا؟ نیت گڑبڑ ہو جاتی۔ بہت سے لوگ بیٹھ کے پانی اس لیے پیتے ہیں کہ مستقبل میں گھٹنے خراب نہ ہو جائیں۔ ہاں، یہ نیت گڑبڑ ہو گئی نا بھائی۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہا ان یشرب قائما، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کر دیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ غلطی سے بھی پی لے نا، جان بوجھ کے الٹی کر دے، نکال دے اس پانی کو، اتنے سخت الفاظ ہیں۔ لیکن آج سائنس نے تحقیق کی، انہوں نے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو صحیح تھی۔ کیوں صحیح تھی؟ کیونکہ پانی اگر کھڑے ہو کے پیئیں تو مستقبل میں جا کے آپ کو پاؤں کے مسائل یا گھٹنوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات پتہ چل گئی، یہ حکمت پتہ چل گئی، اب اگر آپ بیٹھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ نے گھٹنے بچانے کے لیے بیٹھے، اللہ کے فرمان کو فالو کرنے کے لیے نہ بیٹھے۔
اس لیے بہت سی چیزوں کی لاجک پتہ نہ چلنا یہ بھی نعمت ہوتی ہے، فائدہ مند ہے ہمارے لیے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو دین کو فالو کرنے میں بیریئر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، سمعنا و اطعنا، ہم سنیں اور اس کو فالو کریں. اس نے کہا جی میں بہتر ہوں، اور یہی کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. اللہ نے کہا فاہبط، اتر جا، انک رجیم منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، نکل جا، تو اب چھوٹوں میں سے ہو گیا. پہلے اس کو ایک بڑا مقام دیا تھا نا، فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، اس کو کیا کیا، نیچے ہی اتار دیا کہ اب تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تو ان بڑی بڑی میری محفلوں میں یا ان کا حصہ بن سکے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی عقل کو استعمال کیا. یہاں اب ایک سوال ہے، اس نے ایک لاجک استعمال کی تھی کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں کیوں سجدہ کروں. کیا یہ لاجک صحیح تھی اس نے؟ جی وہ بہتر تو تھا، لیکن ہاں، لوجک اس کو پیش نہیں کرنی چاہیے تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اب اس کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی پیش کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. سوال یہ جو اس نے لاجک پیش کی کیا صحیح تھی؟ ہاں جی، کتنے لوگ کہتے ہیں صحیح تھی؟ ہاتھ اٹھائیں، شاباش. ایک دو، کون نہیں کہتے صحیح نہیں تھی؟ ہاتھ اٹھائیں. باقی لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے. علماء نے کئی پوائنٹس بتائے ہیں کہ اس کی یہ لاجک بھی صحیح نہیں تھی. آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا نا آگ جلاتی ہے مٹی کو، آگ جب مٹی کو جلاتی ہے تو مٹی کا نقصان ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مٹی آگ کو بجھاتی ہے. ہاں، کہیں آگ لگی ہو آپ کیا کرتے ہیں؟ مٹی پھینکتے ہیں، ریت پھینک دیتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے. اسی طرح آگ ڈسٹروائے کرتی ہے اور مٹی بناتی ہے، جوڑتی ہے. پوری سلائڈ ہے اس پہ. فائر، مٹی جو ہے ایکسٹنگوش کرتی ہے فائر کو. دوسرا یہ ڈسٹروائے کرتی ہے. تیسرا انبیاء کس چیز سے بنے؟ مٹی سے بنے، تو مٹی بہتر ہوئی نا. تیسرا جلاتی ہے، یہ مٹی، یہ آگ جلاتی ہے اور مٹی کیا کرتی ہے؟ سکون دیتی ہے، ٹھنڈک دیتی ہے. آپ کوئی مٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں تو آپ کو مٹی بہت سکون دے گی، ٹھنڈک دے گی. اور آگ، مٹی خود سے موجود ہوتی ہے، مٹی خود سے وجود رکھتی ہے. آگ خود سے وجود رکھتی ہے؟ کیا مطلب وجود نہیں رکھتی؟ سر اس کو جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت. ہاں، اس کو جلانا پڑتا ہے، آگ لگانی پڑتی ہے. ہاں، مٹی کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، مٹی اٹھا کے بس مار دو. آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے. ابن قیم نے کئی اس پہ پوائنٹس بیان کیے ہیں. اسی طرح آگ کا استعمال کیا ہے اللہ نے سزا دینے کے لیے. اسی طرح کائنات کی جو بہترین جگہیں ہیں کون کون سی ہیں؟ بھائی مساجد ہیں، کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بہترین مقامات ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ وہ مٹی ہے، آگ تو نہیں ہے. یا کوئی آگ خاص قسم کی آگ کہیں موجود ہے اس کو کہا یہ بہترین مقام ہے. تو اس لیے اس نے جو یہ لاجک استعمال کی، یہ لاجک بھی صحیح نہیں تھی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری جو عقل لاجک دے رہی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں تو صحیح لگ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی. اور آج آپ مانیں یا نہ مانیں، بہت سے لوگ دین کے جو بہت سی رولنگز ہیں ان کو ریجیکٹ ہی اس لیے کرتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، ہمارے پلے نہیں پڑتی. بھائی آپ کے دماغ میں بیٹھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کا دماغ خود ایک کریشن ہے، آپ کا دماغ خود ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں سوچتا ہے اور ہر دماغ الگ الگ سوچتا ہے. یہ تو چار لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں، ایک کی بات دوسرے کو سمجھ نہیں آتی، دوسرے کو تیسرے کی نہیں آ سکتی، تو مخلوق کو خالق کی بات کیسے ہر وقت سمجھ آ سکتی ہے؟ اس کو آپ کا مستقبل پتہ ہے، آپ کو تو اپنے اگلے 1 منٹ کا نہیں پتہ. اس کو آپ کا کیا پوری کائنات کا مستقبل پتہ ہے. آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کے دائیں بائیں کیا ہے، آپ کی زمین کے 500 فٹ اندر کیا ہے، اس دنیا کے باہر کیا ہے. یہ گیلیکسی ہے، اتنی بڑی گیلیکسی ہے، ہزاروں گیلیکسیز ہیں اس کے اندر. آپ کی سائنس ابھی تک اس جگہ نہیں پہنچ سکی جہاں تک اللہ کی تخلیق ہے، کائنات ہے. بلینز آف لائٹ ایئرز آپ کو چاہیے ابھی بھی اس جگہ تک شاید پہنچنے کے لیے کہ جہاں تک سائنس کہتی ہے ابھی کائنات ہے. بلینز آف لائٹ ایئرز.
لائٹ ایئرس پتہ ہے آپ کو؟ لائٹ کیا ہوتی ہے؟ 9.8 ہاں، یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو تو پتہ ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہے. میں نے کہا لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے یار؟ لائٹ ٹریول کرتی ہے. ہاں، یعنی آپ نے لائٹ کا بٹن دبایا، لائٹ بند تھی، آپ نے سوئچ آن کیا، لائٹ جل گئی. اب اس بلب سے لے کے نیچے زمین تک لائٹ آئی، یہ کتنی دیر لگی؟ اسپلٹ سیکنڈز. اس کا ایک سپیڈ ہے لائٹ کی جو سائنس بتاتی ہے، وہ ہمارے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سائنس یہ کہتی ہے اگر آپ لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کریں نا، آپ کی گاڑی کی اسپیڈ نہیں، لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کریں تو آپ کو بلینز آف ایئرس چاہیے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جہاں تک کائنات ہے، اور کائنات اس سے بھی آگے ہے، بلینز آف ایئرس. اللہ کو تو وہ سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم اپنے ہی گن میں مگن ہیں اور اپنی ہی انٹلیکٹ کو اور اپنی سوچ کو بہت کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہی اپنے فائدہ نقصان کا فیصلہ کرنے والے ہیں، حالانکہ ہم نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اپنا فائدہ نقصان کیا ہے. سالوں گزر جاتے ہیں، صدیوں گزر جاتی ہیں، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے ہمارا فائدہ کیا تھا، نقصان کیا تھا. تو یہ شیطان نے کیا تھا، آگے بھی شیطان یہی کام کر رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ پھر آگے اور بھی چیزیں ہیں. شیطان نے بالکل ایک بلیٹنٹ ریفیوزل کیا کہ جی نہیں، اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کو کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور کبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دیجئے ایک ایسے دن تک جس دن اٹھایا جائے گا، یوم یبعثون. یہاں جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ایروگنس میں اتنا بڑھ گیا، یہ اس کی ایروگنس نے اتنا زیادہ اس کو پش کیا کہ اس نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس نے اللہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ اچھا تو مجھے نکالتا ہے، اب دیکھو میں اب یہ کام کرتا ہوں، تو بس مجھے مہلت دے. یہاں ہمیں ایک بہت واضح ڈفرینس ملتا ہے. اس ابلیس سے ایک غلطی ہوئی تھی نا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، نہیں ہوتی؟ ہاں، آدم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ ہاں، آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اللہم، کیا ہے دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ظلمًا کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا ہے. آدم علیہ السلام نے آج انکساری دکھائی اور کہا کہ اللہ میں نے اپنے پہ ظلم کیا ہے. ابلیس نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ ہے اگلی آیت میں ابلیس کے بارے میں کیا کہا؟ قال ربی بما اغویتنی، اللہ اس چیز کی وجہ سے جس سے تو نے مجھے گمراہ کیا. یعنی ایک آدم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بندوں اور شیطان کے بندوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی غلطی مان لیتے ہیں اور شیطان کے بندے اپنی غلطی نہیں مانتے، بلکہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو ٹھہراتے ہیں. اور اس شیطان مردود نے الزام، اپنی غلطی کا الزام کس کو دیا؟ اللہ پہ ڈالا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اور آدم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ اپنی غلطی مانی. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مان کے کیا کری؟ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی. اس نے کیا کرا؟ چیلنج دے دیا کہ اللہ فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے ایک دن تک کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں کیا کروں. وہ آگے آ رہا ہے. یہاں ایک اور خیر پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ابلیس نے توبہ نہیں کی کیونکہ وہ سمجھتا تھا شاید اس سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ اللہ شاید اب معاف نہ کرے. ہمارے بہت سے لوگ اب یہی سمجھتے ہیں کہ مثلا میں بہت بڑا گناہ کر دیا، اب اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی طرح علماء نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابلیس نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی، کوئی وسیلہ نہیں پکڑا بیچ میں. تو وسیلے بھی نہیں پکڑنے چاہیے. اللہ نے کہا کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. اور یہاں پہ یہ بات بھی نقطہ سمجھنے کی ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اتنی بڑی اور بڑی ملائکہ کی محفل میں جب سب ملائکہ اللہ کے حکم سے سجدہ کر رہے تھے، یہ تکبر کے ساتھ کھڑا رہا. لیکن پھر بھی
یہ سب کرنے کے بعد، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی یہ اللہ کو کس طرح ایڈریس کر رہا ہے؟ قال ربی. ہاں، ربی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے میرے رب. یعنی اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو جب بھی پکارا جائے گا اللہ ہماری پکار کو سنے گا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس طرح کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس طرح کرو کہ جیسے تمہیں اس کی پورا ہونے کا یقین ہو. اس طرح دعائیں کرنی چاہیے اور یہ یقین ہو کہ اللہ میری بات سنے گا. یہ کہتے ہیں نا بھائی ہم نے تو دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ ہماری نہیں سنتا. کہتے ہیں نا لوگ اپنی زبان سے باتیں ادا کرتے ہیں کہ بس وہ میرا دل اٹھ گیا، کبھی ہوتا ہی نہیں دیکھا ہم نے. یہ انتہائی غلط عقیدہ اور غلط سوچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب دعا کرتا ہے تو 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہو جاتا ہے. 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے. یہ تو وہی ہو جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. فوراً انسان دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے، چند لمحوں یا چند دنوں میں دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں انسان پریشان ہوتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن دین کہتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا سنی ضرور جاتی ہے، لیکن اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یا تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے یا پھر اس شخص کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی بلا آنی ہوتی ہے جو دعا کرنے کے نتیجے میں اس سے دور کر دی جاتی ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جبکہ انسان نادان ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بڑی مصیبت اس پہ آنی تھی جو صرف دعا کرنے کی وجہ سے اس سے ٹل گئی. دوسرا یہ کام ہوتا ہے، یا تو دوسرا یہ کام ہوتا ہے، یا پھر تیسرا کیا کام ہوتا ہے؟ ہاں، اس دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی یا اس دنیا میں اس کی جزا نہیں ملتی، بلکہ قیامت کے دن کے لیے وہ ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے وہ دعا. اور انسان، ایک حدیث میں آتا ہے، جب اپنی آخرت میں ان دعاؤں کے جو اس دنیا میں مانگی تھیں ان کو قبول نہ ہوتا ہوا آخرت میں ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ پورا ہوتا ہوا دیکھے گا تو پتہ کیا کہے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہوئی نہیں ہوتی میری. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہیں کرتا. پتہ ہے آپ کو، یہ حدیث ہے کہ جب تک وہ جلدی نہیں کرتا. ورنہ کہتے میں دعا کروں یار قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، لگا رہو، مانگتے رہو، اللہ سے مانگ رہے ہیں، رو کے گڑ گڑا کے مانگو. انسان کو کبھی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہو اس کو کبھی کبھار منانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو بھائی یہ تو اللہ ہے، اس کے آگے مانگو، اس سے مانگو. تو شیطان کہا، اللہ نے اس کے بارے میں کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا، انکار کیا، چھوٹوں میں سے ہو گیا. لیکن پھر بھی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس لیے ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس نے پھر ایک اور بات کہی، بڑی عجیب سی بات کہا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا. میں نے کہا نا یہ آدم نے تو اپنی غلطی مانی تھی، اس شیطان نے اپنی غلطی کا الزام اللہ پر ڈالا کہ یہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ بھی ایک غلط جملہ ہے، انسان کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے. علماء کہتے ہیں یہ شیطان کا تقدیر پہ جو عقیدہ ہونا چاہیے اس میں ایرر تھا، اس کا تقدیر کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں تھا. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ کہ بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، تو اللہ مجھ سے گناہ کیوں کروا رہا ہے؟ یہ سوال ہے نا. یہ نشاندہی ہے اس بات کی کہ ہمیں تقدیر کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے. میری ایک 2-2.5 گھنٹے کی ایک اور پریزنٹیشن ہے تقدیر کے موضوع پہ، یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ جا کے وہ سن سکتے ہیں. پوری سیشن میں میں نے بتایا کہ تقدیر کا عقیدہ ہے کیا، مسلمان کا تقدیر کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے.
اور اس کے بارے میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ سوال ہے نا، اللہ نے اگر جنت جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے، ہو گیا نا، تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یا دنیا میں اتنا شر کیوں پھیلا ہوا ہے جب اللہ خیر ہی چاہتا ہے؟ کیوں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے؟ اللہ محبت نہیں کرتا انسان سے، تو پھر کیوں زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ سب کا جواب اللہ کی توفیق سے اس میں دیا ہے۔ تو یہ اس کی تقدیر میں گڑبڑ تھی، تقدیر میں مسئلہ تھا۔ اور یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا پلان کیوں بتایا؟ اس نے کہا نا کہ اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے رستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا، وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، لیکن تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے چیلنج دیا، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اور ایسا ہے، ہمارے یہاں بہت سی کہتے ہیں نا ڈس سیٹسفیکشن ہماری لائف میں شکر گزار نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں آج لوگ ہیپینس کی ورکشاپس کراتے ہیں، دنیا میں کیسے خوش رہنا ہے، ہم بھی کراتے ہیں۔ مسئلہ یہ مسلمانوں بھی بتانا پڑا آج کل کہ دنیا میں خوش کیسے رہنا ہے، سیٹسفائیڈ لائف کیسے گزارنی ہے۔ انگریز نے اس پہ بہت لکھا ہے، کیونکہ ان کا تو مسئلہ ہی پہلے سے تھا، یہ ان کا زیادہ مسئلہ ہے، مٹیریلزم، کنزیومرزم تو بہت زیادہ ہے۔ اب ہمارے یہاں آ چکا ہے وہ، ہمارے یہاں بھی یہی مسئلے ہیں کہ ہم خوشی کو، سیٹسفیکشن کو سمجھتے ہیں برانڈس پہن لیں، آئی فونس رکھ لیں، بڑی گاڑی میں گھوم لیں، بڑا گھر، انٹرنیشنل ٹورز، ٹریولنگس، تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ کر لیتے ہیں تب بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ہر چیز جو آپ کو پہلی دفعہ جتنا سکون دیتی دوسری دفعہ نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کسی بھی نئی چیز کو، نئی اچیومنٹ کو 40-45 منٹ سے زیادہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ نے نیا فون لیا، پہلا دن جو آپ نے اپنے فون کے ساتھ گزارا تھا وہ بہت اچھا تھا، دوسرا دن اس سے کم تھا، تیسرا دن اس سے کم تھا، چوتھے پانچویں دن وہ آپ کی لائف کا پارٹ ہو گیا تھا۔ اب وہ نہیں ہوگا تو آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ اب اس کے ہونے سے آپ خوش نہیں ہیں، لیکن نہ ہونے سے آپ ناخوش ضرور ہوں گے۔ اکنامکس میں پڑھتے ہیں لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، کیا ہے یہ؟ یہی ہے نا، with every unit you consume the satisfaction you achieve from that unit decreases۔ آپ روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھول کے پہلا پانی کا گلاس پیتے ہیں، کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اب آپ دوسرا پیتے ہیں، پہلے والی جیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ تیسرا پیتے ہیں اور کم ہو جاتی ہے، چوتھا پیتے ہیں، پانچواں آپ گلاس دیکھنے کا موڈ نہیں ہوتا، بھائی دور رکھو، ابھی بہت کھا لیا، کھانا دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آپ پہلے سائیکل پہ گھومتے تھے یا پیدل چلتے تھے، سائیکل لے لی، سائیکل میں خوشی ہوئی، سائیکل کے بعد بائک لی، بائک پہ خوشی ہوئی، بائک اچھی بائک لی اور خوشی ہوئی، پھر گاڑی لے لی، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی، پھر لگژری کار، پھر جیپ، پھر لوگ اپنے پرائیویٹ جیٹ بھی لیتے ہیں۔ ایک بندہ میں نے دیکھا کہ اس نے رولز رائس رکھی تھی اپنے پاس، کچھ 6-8 کروڑ کی گاڑی ہے پاکستانی، اب تو زیادہ ہو گئی ہوگی، لیکن اس نے پتہ کتنی رکھی تھی؟ 7۔ کیوں؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں بھائی، اور اس لیے نہیں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ 7 دن الگ رنگ کی پگڑ پہنتا ہے۔ سکھ تھا تو 7 رنگ الگ رنگ کی پگڑی پہنتا تھا۔ اس نے کہا میں جس دن بلیک پہنوں اس دن بلیک رولز رائس ہونی چاہیے، جس دن وائٹ اس دن وائٹ، جس دن ریڈ اس دن ریڈ۔ یوٹیوب پہ جائیں مل جائیں گے آپ۔ تو ان چیزوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ انسان جب تک شکر گزار نہیں ہوگا یا دنیا کا سکون دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈے گا تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کا سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز کہتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں خوش رہنا ہے تو نمبر 1 چیز کیا آبزرو کریں، جو کچھ ہے اس پہ خوش ہو جائیں، بی کنٹینٹ ود واٹ یو ہیو۔ اور سب سے زیادہ جو
امپورٹنٹ اور ویلیوبل چیز انسان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ آفٹر ایمان اینڈ اسلام کیا ہے جی؟ ہیلتھ ہے، یہ جسم ہے۔ میں آپ کو کہوں یہ ہاتھ مجھے دے دیں 1 کروڑ روپے لے لیں، ہاں نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اور 1 کروڑ روپے لینے کے لیے الٹا بھی لٹکنا ہونا تو آپ لٹک جائیں گے، لیکن ہاتھ نہیں دیں گے۔ کہ یار میں آپ کو 2 کروڑ روپے دیتا ہوں، ساری زندگی نزلہ لگے رہے گا آپ کو بس، ہاں آپ نہیں اگری کریں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی جان، آپ کی جو صحت ہے دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے۔ اور اس سے بھی قیمتی پتہ کیا ہے کہ آپ اپنی زبان میں ایک لقمہ ڈالتے ہیں، وہ پیٹ میں جاتا ہے، آپ کو زبان میں اس کھانے کا مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ جسم سے نکل جاتا ہے، آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت سے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ آپ سانس لے رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کتنی انگنت ہم دفعہ سانس لے چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کرونا کے زمانے میں تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہوا ہے کہ سانس کی کیا اہمیت ہے۔ اچھا بھلا آدمی چلتے پھرتے ہی صرف 2-4 منٹ سانس اکھڑی اور اس دنیا سے چلا گیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ لگانے کو تیار ہیں، 1,00,000-2 لاکھ روپے دن کے وینٹیلیٹر پہ لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ سکون سے سانس لے سکیں۔ ہاسپٹل کے کبھی ریسپریٹری وارڈز میں جائیں یا یہی کووڈ کے وارڈز میں جائیں، لوگ کیا لڑ رہے ہیں؟ زندگی کی جنگ کیا ہے؟ ہاں، نہ کریئر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ پراپرٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سانس لینے دو۔ سب کچھ لے لو جو دنیا میں کمایا، سکون کا سانس لینے دو۔ اتنی بڑی نعمت ہے انسان کی پاس کچھ بھی نہ ہونا۔ یہ جسم ہے بھائی، بھاگ دوڑ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور شکر گزاری کا نمبر 1 فارمولہ کیا ہے؟ اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ ایک شخص ایک دفعہ جا رہا تھا، ایک بزرگ تھے، تو پیر میں کوئی چیز چبھ گئی۔ کیوں چبھی؟ جوتی نہیں تھی پیر میں۔ تو جب کچھ چیز چبھی، تکلیف ہوئی، آسمان کو دیکھا، اللہ تیرا بندہ ہوں، تو نے اس بندے کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تو نے جوتی نہیں دی۔ شکوہ کیا نا، اللہ تو نے جوتی نہیں دی۔ تھوڑا ہی آگے چلے، ایک شخص دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے، اللہ جوتی بھی دے دے گا۔ تو یہ انسان، یہ کہتے ہیں جو بھی مقام شکوہ ہوتا ہے نا، جس جگہ پہ انسان نے شکوہ کرنا ہوتا ہے وہی مقام شکر ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ دیکھے کیا نہیں دیا، کیونکہ جب تک یہ دیکھتا رہے گا تو بہت کچھ نہیں دیا بھائی۔ یہ دیکھے کیا کچھ دیا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار نہیں کر سکتے، لٹرلی شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتوں میں ہم آج کی تاریخ میں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، کان کے اندر جا رہی ہے، پروسیس کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، سب کو نصیب نہیں ہے یہ بہرحال، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو ان کو شکر گزار ہی نہیں پائے گا۔ تو جن کی تعریف کر رہے ہیں، جن کو مجھے سجدہ کروانے کو کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے اس جنتوں سے باہر نکال رہے ہیں، یہ تیرے شکر گزار بندے ہوں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور ان کی وائف کو جنت میں بھیجا، تو شیطان نے پہلا اٹیک وہاں پہ کیا اور ان کو کہا کہ فلاں درخت سے جا کے کھا لو، یہ اللہ نے تمہیں اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ اللہ اگر یہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنا لو گے۔ یعنی کیسے انسان چیزوں کو مکس کرتا ہے، کہتے ہیں نا سبز باغ دکھاتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے۔ یہ آج کیا ہے؟ ہمارے کریئرز، یہ کارپوریٹ کلچر، یہ کیا ہے؟ یہ سبز باغ ہیں بھائی۔ جب اس طرف چلے جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو اس کے آگے کچھ تھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کراچی میں الحمدللہ ہمارے 2-3 انسٹیٹیوٹس 2-3 لوکیشنز پہ ہیں، تو وہاں پر DHA کراچی، ایک کراچی کا جیسے یہاں بھی ہے، وہاں بھی ایک پوش علاقہ ہے، تو وہاں لوگ اب بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں اپنے بچوں کو حفظ کرانے میں، دین کی تعلیم میں لانے کے لیے۔ کبھی سوچا کیوں بھائی؟ اور جو تھوڑا دور کے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں اتنا زیادہ جتنا یہ ہو رہے ہیں اب۔ تو ہمیں کسی نے بتایا کہ بھائی
اصل بات یہ ہے کہ ہم ساری زندگی جس چیز کو چیز کر رہے تھے اللہ نے ہمیں وہ دکھا دی، اور وہ دیکھنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے وہ اچیو کر لیا. اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے، اندھا دھن لگے ہوئے اس کے پیچھے، اچیو کرنے کے پیچھے، بس کریئر ہو جائے، میری جاب ہو جائے، یونیلیور PNG میں میری جاب لگ جائے، فلاں کمپنی کی انجینئرنگ کمپنی ہے، IT کمپنی میری جاب لگ جائے، میں بزنس سیٹ ہو جائے، بہت بڑا میں بزنس مین، بزنس ٹائکون بن جاؤں، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر فلاں ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ قبر میں ہوں گے، قبر کے اوپر آپ کا کفن ہوگا اور لوگ چھوڑ کے آپ کو چلے جائیں گے. یہ حقیقت ہے انسان کی. بیٹھے بیٹھے انسان چل بسے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو انسان اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنی حقیقت کو جانے. یہ شیطان ہمیں یہی اس طرح ہمیں بھٹکاتا ہے، رنگینیاں دکھاتا ہے جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح اس نے بیوٹیفائی کیا نا، گلوریفائنگ اینڈ بیوٹیفائنگ دا سنس، یہ انسان کے لیے بیوٹیفائی کرتا ہے. انسان کے اس شیطان کا کیا تعلق ہے؟ تو شیطان کا انسان سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ شیطان شروع دن سے آخر تک انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب شیطان اس دنیا میں آتا ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو شیطان انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چوکا مارتا ہے. ہاں، ایٹ دا ٹائم آف برتھ. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو یہ شیطان اس کو چونکا مارتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ روتا ہے. سائنس جو بھی کہتی ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ بھائی شیطان اس کو چونکا مارتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا تھا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو نہیں مارا تھا. تو یہ شروع دن سے ہی انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ہماری ڈیلی لائفز میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ کس طرح ہمیں اٹیک کرتا ہے، یہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، انسان کے خون میں، انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے اندر دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے. یہ شیطان بھی اس کے اندر ایسے دوڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میں بھی دوڑتا ہے؟ کہا ہاں، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے. یا پھر حدیث کے الفاظ ہے میں اس سے بچ گیا ہوں. دونوں الفاظ ہو سکتے ہیں، اس لیما، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ. تو انسان کے جسم میں یہ دوڑ، انسان نہیں الگ ہو سکتا اس سے. دوسرا، جب انسان یون کرتا ہے، انسان بڑا سا منہ کھولا، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ یون کرے ہو تو منہ پہ ہاتھ رکھ لو. اگر نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ انٹری پوائنٹ ہے شیطان کا، اس جگہ سے تمہارے اندر داخل ہو جائے گا. تو یہ تو آتا ہے انسان کو، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار. درس کی باتیں بورنگ لگ رہی ہوں تو نیند نہ بھی آ رہی ہو، جمعے میں بیٹھے ہوں تو نیند آ جائے، یونیورسٹی کا لیکچر ہو نہ سمجھ آ رہا ہو، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. یا واقعتاً کبھی نیند واقعی آ رہی ہوتی ہے تب بھی ہو جاتا ہے. نماز میں بہت ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التثاؤب من الشیطان، کہ یہ جو یون کرنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے نماز کے دوران بھی اگر ہو تو اس کو بند کرے، روکے، ہاتھ سے روکے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نماز پڑھنے شروع ہوئے اور بڑا بڑا منہ کھول کے جو یون کرنا شروع ہو گئے، نہیں. بلکہ یہ اکثر تب ہوتا ہے جب آپ کا نماز میں دھیان نہیں ہوتا. فوکس کیجیے گا، غور کیجیے گا. جب بھی آپ کا نماز سے دھیان اٹھے گا نا، آپ کو یہ کہتے ہیں نا جمائی آنا شروع ہو جائے گی. جب بھی نماز سے دھیان ہٹے گا آپ کو کوئی اور خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کو روکیں بھائی نماز میں. دوسرا، نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں. کیا خیال آتا ہے سب سے زیادہ؟ پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، رکوع کیا تھا یا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے، اقامت دی جاتی ہے تو یہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے، ہوا خارج کرتا ہوا دور بھاگتا ہے. جب اقامت ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے. نماز ہو رہی ہوتی ہے، انسان کے دل میں یہ خیالات ڈالتا ہے، تنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اس لیے اس چیز کو بھی انسان کو نماز میں بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، شیطان کو داخل نہ ہونے دے. تیسرا، بینگ الون ود دی اپوزٹ جینڈر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، انجان مرد انجان عورت نہیں ہوتے کسی جگہ پر، بلکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. کہیں بھی اکیلے ہوں گے تو وہاں شیطان ہوگا. اسی طرح
کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ شیطان کا پیٹ بھرنا ہے. اسی طرح دروازہ بند نہیں کیا گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ تب بھی شیطان آئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہ کرے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہ کھائے تو شیطان ایک دوسرے کو کہتے ہیں چلو بھائی آج بہت اچھا دن ہے، آج اس گھر میں کھانا بھی ہے، طعام بھی ہے اور ٹھکانہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی اس گھر میں. اس لیے ہم اگر اپنے گھروں کو شیطان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں. اسی طرح سوتے ہوئے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا رات کے وقت شیطان انسان کے یہ اس نوسٹرل اپر نوسٹرل میں بیٹھ جاتا ہے، من خرے ہی اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، رات یہاں گزارتا ہے. اس لیے صبح اٹھ کے کیا حکم ہے جی؟ صبح اٹھ کے ناک جھاڑنی چاہیے، انسان کو اپنی ناک جھاڑنی چاہیے 3 بار کہ شیطان نکل جاتا ہے اس سے. اور رات کو سوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. اسی طرح ڈیلنگ ود آور اسپاؤس، پارٹنرز، فرینڈز، ان شارٹ 2 محبت کرنے والوں کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ شیطان 2 محبت کرنے والوں میں آپس میں اختلاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان اپنے عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے. کہاں پہ؟ اس کی کابینہ آتی ہے، پوری ٹیم آتی ہے اور وہ سب کو بلاتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا. کوئی فلاں گناہ پیش کرتا ہے، کوئی فلاں حرکت کسی کرائی ہوتی ہے وہ پیش کرتا ہے، تو شیطان سب کو واپس کرتا رہتا ہے. ایک شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا. ٹھیک ہے جی پھر آؤ ادھر آؤ، ان کو شاباشی دیتا ہے، یہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. تو شیطان کے بڑے گولز میں سے گولز یہ ہے 2 لوگوں میں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، 2 دوست ہوں، گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں، بھائی بہن ہوں، ماں باپ ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. ہمارے گھروں میں کتنے اختلافات ہوتے ہیں، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے. یہاں تک کہ جب انسان مر بھی رہا ہوتا ہے تب بھی یہ شیطان انسان کو نہیں چھوڑتا. پتہ ہے آپ کو، جب مر رہا ہوتا ہے شیطان نہیں چھوڑتا. امام احمد رحمہ اللہ کا نام سنے؟ کون ہے؟ ہاں، احمد بن حنبل. ان کو امام اہل السنہ کا امام کہا جاتا ہے. حدیث کہتے ہیں امام احمد نے حدیث کی کتاب لکھنے کے لیے 2 بار اس پوری دنیا کا سفر کیا ہے. 2 بار اس دنیا کا سفر کیا تو یہ حدیث مسند احمد ذکر کی. بہت بڑی شخصیت تھے. کہتے ہیں جب ان کا انتقال یہ مرض الموت میں تھے تو ایک دم بے ہوش ہوئے. تو جب بے ہوش ہوئے تو بے ہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں. تو جب ہوش آیا تو ان کے بیٹے بیٹھے تھے عبداللہ بن احمد. تو پوچھا کہ آپ بے ہوشی میں یہ باتیں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا مطلب تھا اس کا کہ ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں. کہہ رہے میرے پاس اس بے ہوشی حالت میں میرے سامنے شیطان آیا اور مجھے کہنے لگا کہ احمد تم مجھ سے جیت گئے، احمد تم نے مجھے ہرا دیا، احمد تم کامیاب ہو گئے، مجھ سے سبقت لے گئے. اور میں کہتا نہیں ابھی نہیں، ابھی بھی نہیں. یہ شیطان اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، پوری زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب سے انسان پیدا ہوا ہماری ڈیلی لائف میں، ہمارے ریلیشن شپس میں، ہماری پرسنل ایکٹیویٹیز میں، ہماری خلوتوں میں، ہماری اکیل میں، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں تک کہ مرنے تک بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. اس لیے اس شیطان سے بچنا، اس سے بچاؤ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس میں ہم بڑے عقیدت سے فالو کرتے ہیں. وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں کہ جو ثابت نہیں ہے. شیطان ہماری زندگی میں ہر وقت ہر پل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کس کس فارم میں ہوتا ہے؟ اتنا ہی جتنا قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ بالکل بھی نہیں. ہمارے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جانماز ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر جانماز بچھی ہو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو فولڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ تو شیطان نہ پڑھے. شیطان کس حدیث میں بھائی نماز پڑھتا ہے؟
وہ تو آپ کی اور میری نمازیں چھڑواتا ہے. اچھی بات ہے، پڑھ لے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. یہ عجیب، یہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان عقیدہ ہے. یہ قرآن حدیث کا عقیدہ نہیں ہے کہ مسجد میں اتنی صفیں بچھی ہوتی ہیں، پھر تو بہت سارے شیاطین ہونے چاہیے وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہوئے. یہ بالکل ایسی چیزوں پہ ماننا، عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. دوسرا سوال، شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ وائی واز ہی کریٹڈ؟ یہ وہی عقیدے والا سوال. اگر اللہ نے اس دنیا میں خیر ہی چاہی تھی، میں نے آپ نے اچھے کام ہی کرنے تھے، تو شر کیوں پیدا کیا بھائی؟ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ ہاں، ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور جی کہہ رہے ہیں وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ things are known by their opposites. اگر اس دنیا میں شر نہیں ہوگا، اس دنیا میں ایول نہیں ہوگا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا اچھائی کیا ہے، خیر کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہوگی تو یہ کیسے پتہ چلے گا اچھائی کیا ہے؟ دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ نے ماپنا ہو، آپ اپوزٹ سے ناپتے ہیں. چیزوں کو ان کی اپوزٹ سے جانا جاتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ چھوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ چھوٹی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جب تک آپ کوئی بڑی سامنے رکھیں کہ بھائی یہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے. بھائی روشنی کیا ہے یا اندھیرا کیا ہے؟ آپ کہیں گے اندھیرا روشنی کا نہ ہونا ہے. ڈارکنیس از ایبسنس آف لائٹ. تو یہ اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر ہم نے اس دنیا میں خیر پہچاننی ہے، ہم نے اس دنیا میں اچھائی پہچاننی ہے، تو شر ہونا چاہیے. دوسرا، اگر ایول نہیں ہوتا اس دنیا میں، اگر اس دنیا میں شر نہیں ہوتا، جیسے ملائکہ کا معاملہ ہے، تو نہ ڈاؤٹس ہوتے نہ ڈیزائرز ہوتی، اور کوئی دعوت نہیں ہوتی، کوئی جہاد نہیں ہوتا، کوئی عمل بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ یہ ادارہ ہوتا. سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا. اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو برائی کیسے الگ ہوتی؟ انسان گناہ کرتا، توبہ کرتا، توبہ کر کے جو خیر ملنی تھی اس کو وہ کیسے ملتی اگر وہ گناہ نہیں کرتا؟ گناہ کے مواقع نہیں ہوتے. شہید نہیں ہوتا جب تک شر نہیں ہوتا. شر کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے مجاہدین نہیں ہوتے. مجاہدین جہاد کرنے والے نہ ہوتے. جہاد کرنے کے عوض میں شہید نہیں ہوتے. شہید کا درجہ کیسے ملتا؟ جنتیں کیسے ملتی؟ اگر باطل نہیں ہوتا، شک شکوک پیدا کرنے والے دین میں نہیں ہوتے، فتنہ اور شرانگیزی کرنے والے نہیں ہوتے، تو صحیح علم دینے والے کیسے ہوتے؟ ان اوتھینٹک نالج والے ہیں تو اوتھینٹک نالج دینے والے بھی تو ہیں. تو شر کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن شر پہ فالو کرنا، شر پہ چلنا، یہ عیب ہے. اس طرح پھر اور بھی اس کے حوالے سے دلائل ہیں. ٹریپس آف شیطان. سب سے پہلا ٹریپ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھ کنڈا شیطان کا کیا ہے؟ مایوس کرنا اور خواہشات کی پیروی، غفلت، ڈاؤٹس. ہاں، نفس کو قابو کرنا. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ کرانا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہاں، سب سے پہلا جو کام شیطان انسان سے کرانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے پہلا اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ وہ انسان سے شرک کرانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا، کیا کہا؟ یہاں آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں، لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا یا آپ بھی شرک کرنے والے ہوتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم آپ کے بھی گناہوں کو، آپ کی بھی نیکیوں کو، آپ کی بھی اعمال کو ضائع کر دیتے. مشرکین مکہ کس طرح کا شرک نہیں کیا کرتے تھے؟ قوم نوح میں شرک آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جس میں نبی علیہ السلام آئے، اس نے کتنا شرک کیا. یہودیوں نے کتنا شرک کیا، نصارہ نے کتنا شرک کیا. سب شرک کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو اسلام کی پہلی دعوت شرک تھی، اور شیطان انسان سے یہی کرانا چاہتا ہے کہ شرک کرا لے. کیونکہ اگر شرک کر لیا تو کیا ہوگا؟ لاکھ نیکیاں کرنے والا ہو، لاکھ عبادتیں تہجدیں پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا ہو، لیکن اگر تھوڑا سا بھی زندگی میں شرک کر لیا تو یہ تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو معاف
کر دے گا۔ دوسرا کیا ہے شیطان کا ٹریپ، شیطان کا ہتھ کنڈا؟ پہلا تو کیا ہو گیا؟ شرک۔ اگر انسان سے شیطان شرک نہ کرا سکے تو کیا کرواتا ہے؟ وقت ضائع کراتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے، ریا نہیں جی، غفلت میں، بدعت میں۔ اگر شیطان انسان سے شرک نہ کرا سکے تو شیطان انسان کو بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی بھی ہمارے دین میں کوئی نیا عمل ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے اور رد ہے، ریجیکٹڈ۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بدترین معاملات محدثات الامور ہیں، نئے کام ہیں جو دین میں ایجاد کیے جاتے ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ شیطان انسان سے شرک کے بعد کبیرہ گناہوں سے پہلے بدعت کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا، ہاں، انسان کو اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ انسان اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، انسان اس کو اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو برائی سے توبہ کرنے کے لیے برائی کو برائی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، نیکی سمجھے گا، تو بھائی توبہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ اور کیا کرے گا؟ لوگوں کو دعوت دے گا، درس دروس ہوں گے، محفلیں ہوں گی، کانفرنسز ہوں گی، کتابیں چھپیں گی، اس بدعت کے دفاع میں، اس بدعت کو سپورٹ کرنے میں ایویڈنسز دیے جائیں گے، کورسز بنائے جائیں گے پورے، اور اس بدعت کو کیا کیا جائے گا؟ فالوئنگ ہوگی اس کی، لوگ فالو کرتے ہیں نا، کتنی فالوئنگ ہے آج ایسی بدعات کرنے والے لوگوں کی، لاکھوں کروڑوں میں، جو اس کو نہ ماننا تو بہت دور کی بات، اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس لیے شیطان انسان سے شرک نہ کروا سکے تو بدعت ضرور کراتا ہے، کبیرہ گناہ سے پہلے۔ اسی طرح کہ یہ جو بدعت ہے یہ انسان کو کفر شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ بدعت پہلا سٹیپ ہے کفر اور شرک کی طرف، پہلا سٹیپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی امت میں شرک کیسے سٹارٹ ہوا تھا؟ پتہ ہے آپ کو کیسے ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ہاں، نیک لوگوں کی پہلے تو وہ گزر گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ جو نیک لوگ تھے یہ جس جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے جاؤ اب وہاں جا کے تم بھی بیٹھو۔ زمانہ گزرا، لوگ گزرے، نئی جنریشنز آئیں، انہوں نے کہا بھائی یہ مقامات تو اب بھول جائیں گے، چلو ان کی تصاویر بنا دو، پکچرز بنا دو ان کی، تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ پھر ایک زمانہ گزرا، نئی جنریشن آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی پکچرز ہٹا دو، اب ان کے بت بنا دو، پکچرز تو مٹ جاتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، بت مضبوط ہوتے ہیں، پتھر کے ہوتے ہیں، بنا دو، انہیں بت بنا دیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، لوگ بھول گئے کہ کس اسپرٹ سے ان کی تصویریں بنائی گئی تھیں، کس اسپرٹ سے ان کے بت بنائے گئے تھے، کس اسپرٹ سے وہاں جا کے بیٹھا جاتا تھا۔ شیطان آیا، ان کے کانوں میں باتیں ڈالیں، ان کے کانوں میں، دلوں میں شرکیہ خیالات ڈالے، اور پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے دین میں کیا ہوتا ہے؟ شرک سے پہلے بدعت ہوتی ہے۔ شرک بھی ایک بدعت ہے، اور ایک بدعت شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے یہ ایک ایڈ دیکھا، اس میں اسلامک اسکالر جو ہیں کرسچنز کو میری کرسمس وش کر رہے تھے، یا پھر کرسمس کی خوش آمدید، اور دلیل دے رہے تھے کیا؟ کہ جیسے ہم میلاد مناتے ہیں اور جیسے ہمارے یہاں میلاد منانا ضروری ہے، اس پہ خوش ہونا ضروری ہے، اسی طرح کرسمس پہ خوش ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرسمس خوشی دینا، یہ کہ جیسس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جیسس علیہ السلام کا پیدا ہونا ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ اللہ نے بیٹا جنا، اتنا بڑا کفر ہے۔ تو یہ بدعت ہی ہے جو بدعت اس کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور ہمارے والے بھی چونکہ ایک بدعت پہ چڑھ گیا، وہ نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال تو دوسرا کام کیا ہے؟ وہ انسان سے بدعت کراتا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو مزین کرتا ہے، دلائل بھی ہوتے ہیں، ثابت ہوگی بھائی صحابہ بھی بدعت کرتے تھے، آپ کو کیا پتا؟ ہاں، کہہ رہے ہیں آپ بدعت کر رہے ہیں، بتائیں یہ کمپیوٹر تھا، ٹی وی تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہ لائٹ تھی، لیپ ٹاپ تھا، مائک تھا، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے، تو بدعت ہو گئی۔ کیمرہ تھا، انسٹیٹیوٹ تھا، نبی علیہ السلام تو نیچے بیٹھتے تھے،
چٹائیوں پہ مٹی پہ بیٹھتے تھے، مٹکے سے پانی پیتے تھے، مشکیزے سے کھجورے کھاتے تھے، آپ برگر کھا رہے ہیں۔ مسجدیں تھیں، مسجد میں محراب تھا، لائٹیں تھیں، پنکھے تھے، مینار تھا، آپ ہمیں کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ خود بھی بدعت کر رہے ہیں۔ تو یہ اشکالات یہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ شیطان بدعت کے کانسیپٹ کو بھی بڑا خلط مل کرتا ہے اور اس کے کئی دلائل بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیے صحابہ نے بدعت کی، تراویح کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی، یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کیا۔ ہاں، حضرت عمر نے جب ایجاد کی تو انہوں نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بدعت تو بری چیز ہوتی ہے، حضرت عمر نے تو کی تھی، پوری تراویح آپ ہر رمضان پڑھتے ہیں، مساجد بڑی ہوئی ہیں، ادارے بڑے ہوئے ہیں، گھر پہ پڑھتے ہیں جماعت سے تراویح، یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کی تھی۔ جی کیا جواب دیں گے؟ اچھا پھر اس پہ امام شافعی کا کوٹ نقل کرتے ہیں، قول نقل کرتے ہیں، کیا کہ دین میں ایک ہوتی ہے اچھی بدعت، بدعت حسنہ، اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ، بری بدعت۔ تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ سب بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے بھی بدعت حسنہ کی ڈیفینیشن میں حضرت عمر کا قول نقل کیا۔ کیا جواب دیں گے؟ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع میں جی فرض ہونے کا خوف تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھاتے جاتے تو فرض ہو جانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فرض ہونے کا خوف تھا، ہم بھی اس بات سے اگری کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہونے کا خوف تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، حضرت عمر نے پڑھی۔ تو حضرت عمر نے پڑھ کے کہا دیکھو کتنی اچھی بدعت ہے، جو بدعت اچھی ہوتی ہے، ہم بھی میلاد منا رہے ہیں، اچھی بدعت ہے۔ آپ ایسی آپ نے جو ہے وہ شور مچایا ہوا ہے بدعت بدعت۔ جی علماء کرام، یہ ایکشن ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، تراویح کا ہاں 3 دن پڑھائی تھی۔ ہاں یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جو ہم میلاد مناتے ہیں وہ ان سے ثابت تو نہیں ہے بلکہ انہوں نے منع فرمایا۔ ہاں دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 بار پڑھا چکے تھے، تو حضرت عمر نے کہا اب کیونکہ وہ تو جا چکے ہیں، وہ وصال کر چکے ہیں، تو اب یہ فرض نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کو تراویح ایز این نوافل یا جس طرح بھی وہ پڑھتے ہیں اس طرح۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ نبی علیہ السلام سے اس کی اصل ثابت ہے، ٹھیک ہے، آدھا جواب یہ ہے، لیکن دوسرا جواب کیا ہے کہ بدعت کیوں کہا حضرت عمر نے؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہم حدیث پڑھتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر نے ایک نیا اچھا کام کیا، یہ تو مانتے ہیں نا اچھا کام کیا، تو جو اچھا کام کیا اس کو بدعت کا، ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اچھی ہے، آپ کہتے نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے بھی دین اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا، اچھا طریقہ، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے وہ عمل کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے بھی ہمارا عمل ثابت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیر کا روزہ نہیں رکھا، کہا تھا کہ آج تو میری پیدائش ہوئی تھی اس لیے میں منا رہا ہوں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کی حمد میں یہ بات آگے لے کے چل رہے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دلائل اس طرح کے بہت ہیں۔ اس کا بنیادی سا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو بات کہی تھی نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ایک بہترین بدعت ہے، کیا کتنی اچھی بدعت ہے، یہ بدعت لنگوسٹکلی انہوں نے بولا تھا، لغوی طور پہ بدعت بولا تھا، اصطلاحی طور پہ نہیں بولا تھا، لغوی طور پہ بولا تھا۔ کیسے کہ بدعت کا عربی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے کوئی بھی نیا کام۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بدیع، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، صحیح؟ تو بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے کوئی بھی نئی چیز یا نیا طریقہ، اصطلاحی بدعت نہیں کہ وہ جس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے وہ اور جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتی ہو اور نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ لغوی تھی، اصطلاحی نہیں تھی؟ وہ دلیل وہی ہے جو
انہوں نے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے, 21ویں شب کو نکلے, شاید 23ویں کو نکلے, پھر 25ویں کو نکلے, پھر 27ویں کو نکلے, پھر نہیں نکلے, اس ڈر سے کہ اللہ کو عمل پسند اتنا نہ آ جائے کہ اس کو فرض کر دے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضرت عمر نے دیکھا مسجد نبی میں ادھر ادھر سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز پڑھنے کے بعد الگ الگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی سب ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں. جب ایک جگہ امام کے پیچھے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے, سب ایک کے پیچھے جمع ہو گئے. پہلے بھی ہوئے تھے, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, اب باقاعدگی سے سب کو کھڑا کر دیا. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دلائل میں نے نہیں دیے, یہ لوگوں نے اپنی بدعت کو سپورٹ کرنے میں دیے, اور ان کے ذہنوں میں کس نے ڈالے؟ اس شیطان نے ڈالے. تو یہ لَأُزَيِّنَنَّهُمْ, میں ان کے اس اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. اور وہ دلائل یہ جنگ قیامت کی صبح تک چلی رہے گی, چلتی رہے گی, یہ ختم نہیں ہوگی, لیکن حق والے ہمیشہ رہیں گے اور غالب بھی رہیں گے. جی تراویح کا کیا درجہ ہوگا, حکم کیا ہوگا, وہ فرض واجب اور سنت موقعہ تو نہیں ہوگا؟ تراویح مستحب ہے, یعنی سنت ہے, سنت موقدہ ہے, یعنی جس کو پڑھنے کا تو بے حد ثواب ہے, نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہے. یہی معاملہ ہے. جیسے قیام اللیل ہے ویسی تراویح ہے, جیسے تہجد ہے ویسی تراویح ہے. چونکہ رمضان ہے, رمضان میں زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان میں جس نے قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اجر کے حصول کی نیت سے, غفر له ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ثواب ہے اس کا. اگر انسان سے شیطان شرک نہ کرا سکے اور کفر نہ کرا سکے, پھر کیا کراتا ہے؟ ہاں پھر انسان سے کبیرہ گناہ کراتا ہے, جس کو کہتے ہیں الکبائر. امام ذہبی کی ایک کتاب ہے, اس کا کیا نام ہے؟ الکبائر, میجر سنس. کیا ہے؟ میجر سنس. یہ دارالسلام میں موجود ہے, آن لائن بھی موجود ہے. اس میں انہوں نے A to Z جتنے کبیرہ گناہ قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے سب لکھ دیے, اور اس کے دلائل بھی لکھ دیے, پروفس. نمبر 1 پہ کیا لکھا؟ شرک. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ, سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کبیرہ گناہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ صغیرہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ بڑے ہوتے ہیں. یہ تو ٹرانسلیشن ہے, فرق کیا ہے؟ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں. جانے میں ہوتے ہیں, پہلے سوچ لیں, جانے میں یا انجانے میں؟ انجانے میں ہوتے ہیں. انجانے میں تو کبیرہ بھی ہو تب بھی گناہ نہیں ہوتا. سر صغیرہ گناہ کا جو سزا کا کنسیپٹ ہے وہ کمپیریٹیولی اس سے کم ہے جو میجر سن ہے. سزا کا کانسیپٹ اس سے کم ہے. سوری میرا کہنے کا صحیح ہے, کم ہے, بالکل ہے. جی کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ توبہ کے بغیر جن کی معافی نہیں ہوتی. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتی. بالکل صحیح, لیکن یہ تو رزلٹ ہے نا. ڈفرینس کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ اسلام سے خارج نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ورنہ انسان خارج بن جائے, تکفیری بن جائے, نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے, کافر. ایسا نہیں ہے, ٹھیک, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے, سیکھنے کو مل رہا ہے بھائی, ہم نے بھی ایسے ہی سیکھے. جی کبیرہ گناہ ڈیفائنڈ ہے اور باقی ڈیفائنڈ نہیں ہے. دیکھو نا کانسیپٹس آ رہے ہیں. جی اجتہاد ہو رہا ہے. جی کبیرہ گناہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں. کبیرہ گناہ اللہ کے غضب کو بڑھاتے ہیں, چھوٹے نہیں گناتے. چھوٹے کا وہ لیول تو نہیں ہے نا, مطلب وہ والا بھڑکاتے نہیں ہے, وہ لیول. ہاں بھائی یہ تو رزلٹ ہے نا, پتہ کیسے چلے گا؟ حد قائم ہوگی. یہ کوئی جواب آیا ہے جس پر حد قائم ہو, ہاں جس پر وہی تو. ہاں یہ چیز, شاباش, کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن کو نمبر 1 حدیث میں بتا دیا گیا بھائی یہ کبیرہ ہے. ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا اکبر الکبائر. ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی
کہ کبیرہ ترین گناہ کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا، زنا، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ دوسرا جو انہوں نے بتایا کہ ایسا گناہ جس پہ حد قائم ہو، یا پھر آخرت میں کوئی وعید ہو، کوئی سزا مقرر کر دی گئی ہو کہ یہ کرنے والے کے ساتھ جہنم میں یہ سزا ہوگی، ٹھیک، اور اسی طرح آپ نے کیا کہا؟ جس پر لعنت کے الفاظ ہوں، صحیح، یہ ساری چیزیں، جو قبر کے عذاب کا ذکر ہو، جہنم میں خاص عذاب کا ذکر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے علیحدگی کا اعلان کیا ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، ٹھیک۔ اب سوال یہ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ جی، ان تینوں کے علاوہ جو ان سب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ خاص توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اسپیشل توبہ کی جائے گی تو معاف ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ صغیرہ کیا ہے؟ صغیرہ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں؟ عبادت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے، اس کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث بتاؤں گا، فرق سمجھ آ جائے گا کہ ور رمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات ما بینہن، اس کے درمیان جو کچھ انسان گناہ کرتا ہے رمضان اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک سال کا ہو گیا۔ پھر حدیث میں فرمایا والجمعہ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، یہ جمعہ ان کے درمیان جو انسان گناہ کرتا ہے ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی نہیں، یہ تو ہفتہ ہو گیا، ایک دن، ایک نماز سے دوسری نماز جب انسان پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے شروع میں ہی فرمایا والعمرہ الی العمرہ، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، ایک عمرہ کر کے آیا، اب دوسرا عمرہ جب بھی کرے گا تو دوسرا عمرہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے، اور یہ جیسے آپ نے کہا استغفار کہ نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب انسان پڑھتا ہے تو 100 نیکیاں مٹ جاتی ہیں، 100 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنا ہے یہ حدیثوں میں فوائد آئے ہیں، تو یہ وہی گناہ ہیں جو انسان کے مٹتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ خاص توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے۔ توبہ کی شرائط بھی ہیں، کیا ہے؟ بھائی آپ نے کہا جب معاف ہو گئے توبہ کرنی ہے، کیسے توبہ کرنی ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم، جی، جو کر لیے ان پہ ندامت کا احساس ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور جی توبۃ النصوح ہو، پکا ارادہ آئندہ نہیں کرنا۔ نیت کیا ہو؟ مطلب کہ آئندہ نہیں کرنی ہے نا، توبہ کرنے کی نیت، توبہ کرنے کی نیت ہو، یہی نیت چل رہی ہے نا کہ آئندہ نہیں کرنا ہے۔ دو گناہ کر کے نیکی کر لینا نہیں، یہ شرط نہیں ہے، ویسے ہی آپ صرف توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سر اگر کسی کا حق مارا ہو تو پھر اس ہاں، کسی کا حق مارا ہو تو وہ بھی ادا کرنا ہے، یہ نہیں 10 کروڑ روپے کی چوری کر لی اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی وہ واپس کرنا ہے۔ 100 روپے بھی اگر چرائے ہیں، 10 روپے بھی اگر کسی کے ناحق لیے ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو واپس نہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ نے شرط لگائی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اپنے حقوق جتنے بھی اس میں کہتے ہیں نا کہ حقوق پورے نہ کیے ہوں اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق کو معاف کرنے کی تب ذمہ داری لی ہے جب ان کے حقوق واپس لوٹا دیے جائیں، حقوق ادا کیے جائیں، ان کا حق واپس لوٹایا جائے، صحیح۔ اور تیسری شرط کیا ہے جو رہ گئی بیچ میں، اس کو کہتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ پاسٹ، یہ سلائیڈ آ گیا ہے، یہ رہی پاسٹ، ریمورس اوور ہیونگ ڈن اٹ، پہلے جو کیا ہے اس پہ آپ کو افسوس ہو۔ پریزنٹ، ابھی فوراً اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں موبائل میں لگے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دیکھی چلے جا رہے ہیں اور استغفار پڑھی چلے جا رہے ہیں، اس وقت چھوڑنا ہے اسے، صحیح ہے نا؟ یا کوئی بات نہیں استغفار کر لیں گے، بھائی استغفار کی نیت سے اگر گناہ کریں گے نا تو وہ توبہ نہیں ہونی قبول، اس کو اسی وقت چھوڑنا ہے۔ ریلیٹیبل ہے نا یہ کانسیپٹ آج کی تاریخ میں۔ فیوچر، فرم ریزولوشن آف ناٹ ریپیٹنگ اٹ،
آئندہ نہیں کرنا ہے یہ کام، اس کا پختہ ارادہ عزم ہو آئندہ نہیں کرنا ہے. اور چوتھا یہ کہ دوسروں کا حق ان کو واپس لوٹانا ہے. تو کبیرہ گناہوں کے تعلق سے توبہ کب تک ہو سکتی ہے؟ یہ آخر میں ایک آیت ہے، کیا ہے؟ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. یعنی انسان ہر بندہ خطا کرتا ہے، ہر بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن فوراً اس سے رجوع کر لے. کب تک؟ جب تک جان حلق میں نہیں آ رہی، جب تک موت نہیں آ رہی. اور انسان کو شیطان مایوس کرتا ہے اللہ کی نعمت رحمت سے. کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے میرے بندے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے ظلموں پر اسراف کیا ہے، حد سے بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے. ان کو پہلے ہی اللہ ایڈریس کر رہا ہے کس سے؟ عبادی، میرے بندے. اللہ اپنے سے ہی ایڈریس کر رہا ہے، اپنے بندوں سے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن شیطان انسان کو دل میں بات ڈالتا ہے، نہیں بھائی کبیرہ گناہوں سے اتنا بوجھ ہے، تم نے اتنے گناہ کر لیے، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی ہم تو جہنمی لوگ ہیں، ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں. بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم تو کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں بن سکتا، پکی جہنم لکھ دی گئی ہے، جنت نہیں جانا ہم نے. ملے ہیں ایسے لوگ مجھے، نمازیں پڑھنی نہیں ہے، توبہ کرنی نہیں ہے، کچھ خیر کی طرف آنا نہیں ہے، وہ ہم تو جہنمی ہو گئے، ہمیں نہیں لگتا ہم بچیں گے. میرے ساتھ بیٹھے 2-4 باتیں کی، 2-4 سوال کیے کہ جی یہ کر سکتے ہیں، یہ الاؤڈ ہے اسلام میں؟ سب کو میں نے کہا نہیں بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بھائی پھر تو ہم پکے فارغ ہیں، ہم تو نہیں بچنے والے. یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، انسان پلٹتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، جیسی گناہ ہو فوراً توبہ کرے. وہ کہتے ہیں نا انسان جب گناہ کرتا ہے ایک کالا سیاہ نقطہ دل میں لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لے سقل عنہ، اس کو مٹا دیتا ہے. توبہ کرے مٹا دیتا ہے، نہیں تو پھر وہ نقطہ لگتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہی زنگ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے اور پھر اس پہ کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی. یہی ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بات افیکٹ ہی نہیں کرتی، کچھ سنائے سمجھ ہی نہیں آتا اس کو. کہتے ہیں نا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھ نہیں آتی ان کو. ایمان تو لے آئے لیکن کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. دنیا کے تو عالم ہیں، عالم سے باخبر ہیں. انہوں نے کہا نا شعیب سے، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو تم اکثر باتیں کرو نہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تم کیا کہتے. تو اگر انسان سے وہ بڑے گناہ بھی نہ کرا سکے تو کیا کراتا ہے؟ صغیرہ گناہ کراتا ہے. کیوں؟ چھوٹے ہی تو ہیں یار، صغیرہ گناہ ہی تو ہے، کر لو. جبکہ صغیرہ ہوتے رہتے ہیں کبیرہ بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اصول حدیث میں کسی راوی سے حدیث لینے کا ایک معیار ہے، اس میں سے ایک معیار یہ ہے کہ راوی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. اگر حدیث لینی ہے اس سے تو کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو، یا پھر صغیرہ گناہ پہ اصرار کرنے والا، کنٹینیوسلی چھوٹے گناہ کرنے والا نہ ہو. گناہ تو ہر شخص سے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہو گئے فوراً توبہ. بار بار کرنے والا نہ ہو صغیرہ گناہ. اس لیے یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہوں کی مثال چھوٹی لکڑیوں کی طرح ہیں. آپ ایک لکڑی کو پہ آگ جلائیں تو آگ نہیں جلے گی. 30-40 لکڑیوں کا کہتے ہیں نا گٹھا جمع کریں پھر اس پہ آگ لگائیں تو آگ لگے گی. تنکا لیں، تنکا ماریں کسی کو، اس کو کوئی چوٹ لگے گی؟ نہیں لگے گی. جمع کر لیں پھر ماریں کسی کو پھر لگے گی، پتہ بھی چلے گا، آواز بھی آئے گی. تو یہی صغیرہ گناہ ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کرتا رہتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے چھوٹوں کے بھی ٹریپ میں نہیں آنا کہ ارے تو چھوٹے ہی تو ہیں، چھوٹے ہی تو گناہ ہیں. گناہ ہوتا ہے، سزا اس پہ ملنی ہے اگر توبہ نہیں کی. اور گناہوں کی سزا بڑی خطرناک ہے، بہت نقصانات ہیں گناہوں کے. اس پہ ایک لیکچر کبھی دیں گے آپ کو، گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسان پہ. وہ گناہ ہی تھا نا جو آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں لے آیا. نعمتیں چلی جاتی ہیں انسان کی بہت بڑی، لیکن صغیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں. سوال ان شیطان اگر انسان سے کبیرہ بھی نہیں کرا سکے، سب سے پہلے شرک نہ کرا سکے، بدعت نہ کرا سکے، کبیرہ نہ کرا سکے، صغیرہ بھی نہ کرا سکے، پھر کیا کراتا ہے؟ وقت ضائع کراتا ہے. وقت ضائع کراتا ہے انسان کا. کیسے؟
بحث فضول کی بس بحثیں کر رہا ہے بیٹھا ہو, فون پہ باتیں کر رہا ہے لوگوں سے بغیر کسی مقصد کے, لمبی لمبی باتیں. خواتین آپس میں, بہن بھائی دوست آپس میں, لڑکے چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں, ساری رات گپیں لگ رہی ہیں, چائے پی رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, لوڈو. یہ تو خیر چیزیں حرام میں بھی آ جاتی ہیں کچھ چیزیں. ہاں نیٹ فلکس میں بھی حرام والی چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں لیکن جائز چیزوں کی بھی بات ہو رہی ہے. صحیح. فیس بک جی ہاں, موبائل میں بیٹھے ہوئے بس اوپر کیے چلے جا رہے ہیں, نیور اینڈنگ اسکرولز, ختم ہی نہیں ہو رہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایپس پہ ٹائم لمٹس آتی ہیں, یعنی اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے روکنے کے لیے. اس پہ بھی میری ایک ورک شاپ ہے, پھر کبھی آئیں گے نیکسٹ ٹائم, دوست ٹاپک رکھیں گے کہ سوشل میڈیا کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور اس پہ ہر بندہ ہے شامل. بھائی میں بھی ہوں. میں نے اپنے موبائل سے فیس بک تو ہٹایا ہوا ہے, آئی پیڈ پہ ڈالا ہے, اور اس پہ بھی 30 منٹ کا کاؤنٹر لگا ہے. 30 منٹ بعد مجھے یاد دلاتا ہے, اور لٹرلی میں بتاؤں میں ابھی لے کے بیٹھتا ہوں, اور جیسے وہ کاؤنٹر آتا ہے تو مجھے ہوتا ہے ابھی تو لگائی تھی, یہ تو ابھی فوراً 30 منٹ پورے, اور 30 منٹ گزر گئے. 30 منٹس آف آور لائف پاس ہو گئے, میں پتہ بھی نہیں چلا. یہی اس کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وقت ایسے گزرتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو شیطان کا 5واں ہتھ کنڈا کیا ہے, 5th ٹریپ کیا ہے کہ وہ جائز کاموں میں آپ کو ڈال کے رکھتا ہے. جائز ہی تو ہیں, فٹ بال دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک, T20 کا میچ چل رہا ہے, ورلڈ کپ, صبح سے شام تک. قوم چھٹی کر کے گھر پہ بیٹھی ہے ٹی وی کے آگے, میچ چل رہا ہے, فائنل ہے جی, آج کام نہیں ہو رہا آفس میں, لیو آپ نے اویل کر لیا کیا میچ دیکھنے کے لیے. یہ کیا ہے, یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ بھی نہ کرا سکے تو کیا ہوتا ہے. ہاں بھائی, اگر بحث سے بھی مایوس ہو جائے گا تو بس پھر کہے گا کہ آپ یہ بندہ میرے کنٹرول سے نکل گیا. ہاں بحث مطلب اگر بحث کروا لی تو چلو اس کا کام چل رہا ہے. ہاں اگر بحث نہیں ہو رہی, آپ بحث بھی کسی سے کرتے ہاں, ہیں, چھوڑ دیتے, وقت ضائع بھی چھوڑ دیا, وقت بھی ضائع نہیں کر رہا, اب بھی شیطان نہیں چھوڑ رہا. پتہ ہے آپ کو, اب بھی نہیں چھوڑ رہا شیطان کہ یار یہ تو وقت بھی ضائع نہیں کر رہا, اب کیا کروں. نیکیوں پہ تکبر کرنے والا یہ تو کبیرہ گناہ ہے, نیکیوں کا گھمنڈ ہونا. ہاں کیا ہو سکتا ہے جی. یہ انسان سے چھوٹی نیکیاں کراتا ہے. پتہ ہے آپ کو, چھوٹی نیکیاں کراتا ہے جس ٹائم پہ وہ بڑی نیکیاں کر سکتا. کبھی سوچے شیطان انسان سے چھوٹی نیکیاں کراتا ہے کہ ہاں بس انہی میں مبتلا رہو, اسی میں بزی رہو, یہی کام کرو. تم اس سے ایک بہت بڑا کام کر سکتے تھے اس ٹائم جو تم نے نہیں کیا. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے, اول وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے, اس وقت نماز پڑھنا ضروری ہے, لیکن یہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت نیکی کا کام ہے نہیں ہے, کبھی بھی کریں نیکی ہے نہیں ہے. کچھ وقتوں میں زیادہ ثواب ہو جاتا ہے, جیسے فجر کے بعد کا وقت ہے. لیکن اگر نماز کا وقت آ گیا, مردوں کے لیے تو نماز جماعت سے پڑھنا اہم ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل الاعمال کون سے ہیں, کہا الصلاۃ لمیقاتھا, نماز اپنے وقت میں پڑھنا, یعنی اول وقت میں پڑھنا, یہ نماز کا حق ہے اور یہ افضل الاعمال میں سے. اس ٹائم بندہ ذکر اذکار کرے, نہیں بھائی اذان ہو گئی, وقت داخل ہو گیا, فوراً کھڑو کے نماز پڑھے. شیطان انسان کو ادھر ادھر بہلاتا ہے, اور یہ اکثر یہ ہمارے دینی محفلوں میں بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات میٹنگز چل رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہوئے, اول وقت نماز کا فوت ہو گیا. بھائی وقت آ گیا, پہلے پڑھ لیں, میٹنگ بعد میں کر لیں. اور کبھی کبھار ہم میں سے کوئی بھائی بھول جائے تو الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ دوسرے کو نصیحت کیجیے, یاد دلائیے کہ بھائی نماز کا وقت آ گیا, پہلے نماز پڑھ لیں, میٹنگ بعد میں. صحیح. اسی طرح عام سا صدقہ دینا, جبکہ اس مقام پہ آپ ایک صدقہ جاریہ کر سکتے تھے, ایک عظیم صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا سکتے تھے کہ جو قیامت کی صبح تک آپ رہیں نہ رہیں صدقہ رہتا, ثواب ملتا رہتا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. انقطع الاعمال الا الثلاث. کون سے؟ ایک وہ علم جو لوگوں میں چھوڑ کے جاتا ہے, دوسرا سب سے پہلا ولد صالح, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, دوسرا علم جو لوگوں میں چھوڑ کے جاتا ہے, تیسرا صدقہ جاریہ جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے. تو یہ بھی شیطان انسان سے کراتا ہے. اسی طرح دعوت کا کام کرنا ایک بڑا گول نہ بنا کے,
دعوت کا کام کرنا بہت ایک اچھا کام ہے، لیکن اگر آپ ایک گول بنا لیں، اس کو اسٹریٹجائز کر لیں، اس کو پراپر طریقے سے کر لیں، تو آپ اس سے زیادہ رزلٹس اور اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں اس کو۔ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی میرا صدقہ جاریہ کس میں زیادہ اچھا ہے، زیادہ مجھے فائدہ کس میں ہوگا، اس کو ایکوائر کریں۔ اسی طرح یہ چیزیں کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ علماء اور اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں بھائی کس میں زیادہ فائدہ ہے، کس میں زیادہ ثواب ہے، یہ علماء ہی بتائیں گے آپ کو، بیٹھے بیٹھے آپ تو نہیں پتہ کر سکتے۔ یہ بھی نہ کرا سکے تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت؟ بڑے اب اس نے انسان نہیں مان رہا، انسان کر رہا ہے بھائی، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، بہت بڑا دائی ہو گیا، اور جی نماز بھی اول وقت میں چل رہی ہے، بڑے بڑے صدقہ جاریہ ہو رہے ہیں، اب کیا ہو گیا جی؟ اب ایک کبیرہ گناہ کراتا ہے، ریاکاری۔ انسان بڑے بڑے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے تو ریاکار ہو جاتا ہے۔ میں جا رہا ہوں اول وقت میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے، دیکھو لوگ کہیں گے دیکھو یہ پہلی صف کا تکبیر اولیٰ کا نمازی ہے، دیکھو یہ کتنا بڑا عالم ہے، 1 گھنٹے میں 20 حدیثیں سنا دیتا ہے، کتنا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں ان کو پتہ ہے، دیکھو کتنی بڑی بڑی فالوئنگ ہے، دیکھو کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، کیا خوبصورت آواز ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ ہو گیا نا، قیامت کے دن 3 لوگ آئیں گے، ہر کسی کے سامنے اس کی نیکی لائی جائے گی۔ قرآن پڑھنے والے کے سامنے قرآن لایا جائے گا، کہے گا بھائی تم نے کیوں پڑھا، کیا ہے یہ؟ دیکھے اللہ میں نے تیری راہ میں قرآن پڑھا۔ میں کہ جھوٹ، تو نے اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، دکھاوا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ اس کو اٹھایا گا اور سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر کس کو لایا جائے گا؟ شہید کو۔ شہید کے سامنے اس کی نیکی شہادت کی لائی جائے گی۔ انہیں جی کیوں؟ دیکھو کیا ہے، میں کہ اللہ میں تیری راہ میں نے جہاد کیا، تیری راہ میں شہید ہو کے آیا۔ ہاں نہیں، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ یقال کہا جائے تو کتنا بہادر ہے، تو کتنا جانباز ہے، اس لیے تو نے جہاد کیا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کی نیکی رکھی جائے گی، کہا دیکھو پہچانو یہ کیا ہے۔ میں کہ اللہ میری نیکی ہے، میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جہاں تیری راہ میں صدقہ ہو سکتا ہو کہ میں نے اس میں صدقہ کیا ہوں، کوئی مقام نہیں چھوڑا میں نے، اللہ میں نے تیری راہ میں تیری خاطر صدقہ کیا۔ کہا جھوٹ نہیں، تو نے اس لیے کہا تاکہ تجھے کتنا کہا جائے، دیکھو بھائی کتنا سخی ہے، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو کتنے یہ چھوٹے اعمال ہے، کوئی جو بتایا آپ کو چھوٹے اعمال ہے؟ شہید ہونا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صنف حدیث میں الفاظ ہیں ہر صنف کا مال میں نے خرچ کیا، ہر صنف ہر قسم کا مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کر کے آیا ہے، ساری نیکی برباد۔ کیوں؟ ریاکاری آ گئی۔ اخوف ما خاف علیکم، سب سے زیادہ جس چیز کا میں تم پہ خوف کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ تھا نا پہلے کا ایک زمانہ، نیکی کر دریا میں ڈال، آج الٹ ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، دکھاؤ اسٹیٹس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اسٹیٹس۔ پیسے خرچ کرتے ہیں 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ روپے حج پہ جانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کعبہ کے پیچھے جا کے سیلفی لے رہے ہیں۔ کیا ہوگا بھائی؟ حج زیادہ قبول ہوگا، 2 رکعت ثواب زیادہ ملے گا حج میں اگر آپ سیلفی لے رہے ہیں۔ دکھا دیا دنیا کو آپ نے کہ بھائی آپ حج کر لیا، آپ نے عمرہ کر لیا، قربانی جی میرا جانور آ گیا، دیکھیں جی میں 10 لاکھ کا بیل لایا ہوں، کتنا خوبصورت ہے، اللہ قبول کرے، چھری پھر رہی ہے۔ اللہ نے قبول کرنا تو کر لیا، تمہاری تصویر ڈالنے سے تھوڑی قبول کرے گا اللہ۔ دنیا کو دکھا رہے ہیں، کس لیے دکھا رہے ہیں؟ ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی سوشل میڈیا کا، مطلب اپنی ہر اچھی بری تو نہیں، اچھی چیز سوشل میڈیا پہ ڈال دو۔ یہ سوشل میڈیا ڈپریشن کر رہا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ہر بندہ اچھی چیز ڈالتا ہے، بری چیز تھوڑی ڈالتا ہے کوئی۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی نے لکھا ہو آج بیگم سے جھگڑا ہو گیا، فیلنگ بلیسڈ؟ عجیب بلا ہے یہ بھائی، بہت کام ہو سکتے ہیں اس سے، لیکن آپ کی پرسنل لائف آپ کی اپنی ہے۔ ہر کیک کھانے کی اور ہر پیزے کا سلائس بنانے کی تصویر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوا ہے یہ۔ کسی کو ہو سکتا ہے 2 وقت کی روٹی نہ ملی ہو، کسی کا ہو سکتا ہے ریلیشن شپ خراب ہوا ہو، آپ اپنی شادی کی تازہ تصویریں ڈال رہے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی بیوی کی تصویریں ڈال رہے ہیں،
نظر بد نہیں لگے گی؟ آپ کی نئی جاب لگ گئی، آپ کی پروموشن ہو گئی، اس کو فائر کر دیا گیا. یہ سب دکھاوا ہے. دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے ہو، یہ سب غلط ہے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے. اب بھی ایک مسئلہ ہے، اب بھی شیطان نہیں چھوڑتا بھائی، اب بھی شیطان نہیں چھوڑتا. دکھاوے سے بھی بچ گیا، نہ شرک کیا، نہ بدعت کی، نہ کبیرہ گناہ، نہ صغیرہ گناہ، نہ ٹائم ضائع کیا، نیکیاں کی، چھوٹی بھی نہیں بڑی بڑی نیکیاں کی، اور اس کے ساتھ ریاکاری سے بھی بچ گیا. اب بھی شیطان نہیں چھوڑتا. پتہ ہے آپ کو شروع میں کہا تھا نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دشمن ہے، اس کو دشمن ہی اپناؤ. ابھی احساس ہو رہا ہوگا کیسا دشمن ہے. اب کیا کراتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ لیں جی، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہارم، نفسیاتی اور جسمانی تکلیف آپ کو پہنچاتا ہے. اب دین تو ختم ہو گیا نا، دین کے معاملات آپ نے بہترین طریقے سے عمل کر. اب فزیکلی آپ کو تکلیف پہنچائے گا. یہ جن، جنات، نظر بد، یہ کس کو لگتی ہیں؟ نہیں، یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہیں، لیکن یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہیں. شیطان لگواتا ہے. یہ جنات شیاطین میں سے ہوتے ہیں. جب انسان ان سب چیزوں سے بچ جائے پھر یہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں خاص طور پہ صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے. کم از کم ایک دعا تو صبح شام پڑھے. وہ کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بہترین دعا ہے، جامع دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 3 بار پڑھ لے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، شام پڑھ لے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 8 سے 10 کلمات ہیں، 3 بار پڑھ لیں. برائی سے بھی بچائے گا، شیطان سے بھی بچائے گا، جنات سے بھی بچائے گا، لوگوں کی تکالیف سے بچا لے گا. لوگ تنگ کرتے ہیں. حضرت عمر کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمر کا انتقال کیسے ہوا پتہ ہے آپ کو؟ فجر کی نماز میں ایک دشمن نے آ کے خنجر مار دیا زہریلا. امام مالک کے ساتھ کیا ہوا؟ امام مالک کو حاکم وقت نے مدینہ کی گلیوں میں شریر بچوں کو پکڑ کر منہ کالا کروا کے چلوایا. کس بات پر؟ فتویٰ دیا تھا کہ زبردستی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. طلاق المکرہ لا یقع، واقعی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کیسے نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا یہ فتویٰ ہے، میں اس سے نہیں ہٹوں گا. ان کو اس پہ عذاب دیا گیا، اس پہ تکلیف دی گئی. ابن تیمیہ جیل میں گئے، اس جیل میں انتقال ہوا ان کا، جیل میں انتقال ہوا سلاخوں کے پیچھے. کئی علماء، احمد بن حنبل جیل میں گئے. امام نسائی رحمہ اللہ، امام نسائی کو پتہ کیا ہوا؟ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے دیکھیں، شیطان کے چالے دیکھیں. امام نسائی کے زمانے میں شیعت کا مسئلہ اٹھا. ٹھیک، لوگوں نے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ حضرت معاویہ کے، پہلے انہوں نے کیا کیا، حضرت علی کے بارے میں فضائل میں کتاب لکھ دی. وہ آئے کہ جی آپ نے حضرت علی کے فضائل میں کتاب لکھ دی، معاویہ کے بارے میں بھی تو لکھیں. کہ معاویہ کے بارے میں یہ شاید لکھی تھی یا وہ بہت مختصر تھی، کیا تھی؟ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو گئی. انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کیوں نہیں کتاب لکھی؟ کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کوئی بہت زیادہ حدیثیں نہیں ہیں. اس پہ لوگوں نے ان کو اتنی تکلیفیں دیں، ان کی مسجد میں گھس کے، مسجد کے اندر گھس کے ان کو مارا، ان کی داڑھی کو کھینچا، اتنا کھینچا کہ داڑھی ہاتھ میں آ گئی، پسلیاں توڑ دی ان کی. یہ امام نسائی جن کے آپ حدیث پڑھتے، سنن نسائی، یہ شیطانی طاقتوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، چھوڑ دو ان کا پڑھنا. جیلسی تھی کہ یار یہ بخاری اتنا مشہور ہو رہے ہیں، ان کے مخالف عقیدہ بیان کر دو. لوگ ان کی شاگردی سے نکل کے چلے گئے. امام مسلم وہیں کھڑے رہے، لیکن نہیں، میں اپنے استاد کو جانتا ہوں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. سائیکولوجیکل ہارم، نفسیاتی طور پہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی. تو شیطان اس حد تک انسان تک جاتا ہے، انسان کو تنگ کرتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن و سنت میں شیطان سے بچنے کی
جو بھی ترتیب بتائی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کرے۔ انسان کم از کم بھائی کچھ نہ کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی الصبح وهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ جو بندہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ رہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب چیزوں پہ غالب ہے۔ کم از کم انسان نماز پڑھے، 5 وقتہ نمازی ہو۔ دوسرا، صراط مستقیم پر چلے، علماء کی کمپنی اختیار کرے، صحبت میں بیٹھے، نہ صرف پڑھے، اچھی کمپنی کو اختیار کرے۔ اسی طرح گناہوں کی جگہوں سے بچ جائے، ایسی جگہوں پہ نہ جائے جہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں فری مکسنگ ہوتی ہے، جہاں گانے بجانے ہوتے ہیں، جہاں ڈسکو ڈانس پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ باہر رات کے ٹائم کم سے کم جائے۔ اکثر گناہ کے کام کب ہوتے ہیں بھائی؟ رات میں ہوتے ہیں۔ کبھی سنا صبح فجر کے بعد ڈانس پارٹی ہو رہی ہے؟ نہیں ہوتی نا، یہ رات کو ہی ہوتے ہیں۔ ساری خرافات خباثتیں رات کے ٹائم ہوتی ہیں۔ رات کو اپنے گھر میں رہے، رات سونے کے لیے، رات تہجد پڑھنے کے لیے۔ سردیوں کی راتیں علماء کہتے ہیں، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں مومن کے لیے بڑی گولڈن پیریڈ ہیں، کہ راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ رات لمبی ہے تو کیا کریں؟ قیام کریں، اٹھائے، رات کو اٹھے، فجر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھے، قرآن اٹھائے، یاد نہیں ہے قرآن اٹھائے، نماز میں پڑھنا شروع کریں۔ وہ طاقت اور وہ اسپریچویلٹی ملے گی، کائنات کی کوئی چیز نہیں دے سکتی آپ کو۔ 360 ڈگری کوئی اگر چینج آپ کی لائف میں آ سکتا ہے تو یہ تہجد کی نماز سے آ سکتا ہے۔ گناہ لگنا شروع ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ واللہ دل میں انسان کی اگر یہ کیفیت ہے کہ یار میرا نیکی کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، گناہوں سے میرا بچنے کا موڈ نہیں ہوتا، بھائی کچھ نہیں کریں، تہجد کے وقت اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیں، قرآن بآواز بلند پڑھیں، دیکھیں آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، دیکھیں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں دن میں آنکھیں نم ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہے، یہ جو بڑا گولڈن ٹائم ہے ایک مومن کے لیے۔ کہتے ہیں تہجد کے وقت مانگی گئی دعا آسمان میں تیر کی طرح جاتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، کسی اور وقت نہیں کہتا، کسی اور وقت کے بارے میں نہیں کہا، اس وقت کا کہا کون ہے تم میں سے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ بلینک چیک لکھ رہا ہے، بھائی تو سارا دن کوششیں کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ چیز پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ گاڑی مل جائے، یہ جاب مل جائے، یہ ڈیل پوری ہو جائے۔ جو اللہ رات کے ٹائم تجھے کہہ رہا ہے بھائی تم مانگ میں دوں گا، اس وقت نہیں اٹھ رہا۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی چیز شدت سے چاہیے اور وہ تہجد کے وقت اٹھ کے وہ نہیں مانگ رہا، اس کا مطلب اس کو شدت سے نہیں چاہیے، باقی اس کو نہیں چاہیے۔ اگر چاہیے ہوتی تو وہ اٹھتا اور مانگتا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو انسان کو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ لذیذ اور کسی بھی چیز سے زیادہ مٹھاس ادا کرے گا۔ یہ کر کے دیکھیے گا، ہفتے میں 1 دن ہی اگر اٹھ جائے نا، 1 دن ہی اگر انسان تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ انسان کا لائف چینجر ہے۔ تو کم از کم فرض نمازیں پڑھے، رات کے ٹائم خرافات سے بچے، اور رات کے ٹائم کچھ اپنا قیام کرے، قرآن پڑھے، اسی کے ساتھ اپنا عقیدہ مضبوط کرے، تقدیر پہ عقیدہ مضبوط کرے، حلال کمائے بھائی، حلال کمائے گا، پیٹ میں حلال جائے گا تو شیطان سے بھی بچے گا۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، حرام کمائیاں شروع کی، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، فوراً زندگی میں شفٹ آ گیا۔ پیٹ میں جب حرام جاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ حلال ڈالیں، حلال کمائے ہوئے 500 روپے بھی حرام کمائے ہوئے 5 کروڑ روپے سے بہتر ہیں۔ 500 روپے حلال اگر کمائے نا، 5 کروڑ حرام کمائے سے بہتر ہے، کیونکہ ان 500 روپے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں پورا کروں گا۔ رزق اللہ کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اور اپنی ویکنس کو دیکھیں، کیا ہے آپ کی ویکنس؟ اگر آپ کی ویکنس سوشل میڈیا ہے، اگر آپ فیس بک دیکھتے ہیں، فیس بک سے ایک اور ویڈیو پہ جاتے ہیں، ویڈیو سے ایک اور ویڈیو پہ جاتے ہیں، اس سے اسکرین شفٹ ہوتی ہے، آپ ایک اور ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے لائن سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پوری رات نکل گئی، رات کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اف فیس بک از یور ویکنیس، ختم کرتے ہیں اس کو بھائی۔ اگر باہر کسی ریسٹورنٹ میں جانا آپ کی ویکنیس ہے، اس کو ختم کر دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے فلاں بندے سے آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے بھائی، اور وہ جھگڑا کرنا آپ کے لیے نقصان دہ، بھائی نہیں جائیں اس کے پاس فی الحال۔ اپنی ویکنیس دیکھیں، آپ کو پتہ ہے آپ رات کو 12 بجے سوئیں گے تو صبح فجر پہ نہیں اٹھیں گے، تو بھائی کون کہہ رہا ہے رات کو 12 بجے سوئیں؟ کون کہہ رہا ہے پورا آپ پیٹ بھر کے بفے ڈنر کھا کے سوئیں؟
رات کو پتہ ہے آپ زیادہ کھا کے سوئیں گے صبح کیسے اٹھیں گے؟ جلدی سوئیں. سد الذرائع، دین نے ہر اس رستے کو بند کیا ہے جو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. دین نے کہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہیں کرنا، بلکہ کہا قریب بھی مت جانا. بدعت کے دروازے اس لیے بند کیے تھے کہ شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. شرک اصغر کے دروازے بند کیے کہ شرک اکبر کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو انسان خود سمجھدار ہے، خود اپنے آپ کو جانتا ہے. استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے. وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں کمزور ہے، اور شیطان وہیں سے اٹیک کرتا ہے جہاں پہ انسان کمزور ہوتا ہے، وہیں گھستا ہے انسان کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ سے دعائیں کرے، ذکر اللہ ہے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے. کہا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی جس چیز پہ پڑھ دی جائے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. رات کو پڑھے، کہا صبح تک شیطان اس کے قریب نہ آئے. معوذتان، نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا شیطان سے، اللہ نے معوذتان نازل کر دی. نبی علیہ السلام ان دسایتوں کو پڑھتے گئے، اس جادو کی گرہیں کھلتی چلی گئیں. اتنی اسٹرانگ ہیں یہ آیتیں. ہم پہ کوئی مسئلہ ہو جائے ہم الٹے سیدھے بابا کھواؤں کے پاس جا کے علاج کرانا پہنچ جاتے ہیں. بھائی یہ قرآن میں علاج موجود ہے، یقین ہونا چاہیے انسان کا. اور پورا قرآن ہی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن نازل کیا، یہ شفا ہے. کیسی شفا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دل میں جو برائی ہیں اس کی شفا ہے. ہر چیز سے شفا ہے. قرآن پڑھے انسان صبح شام، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ دیواروں پہ لٹکانے کے لیے نہیں آیا، یہ انسان کے گھر کی دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمارے دل کی دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے آیا. دل میں پڑھیں، گلوں میں لٹکانے کے لیے قرآن نہیں آیا. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بہتر بات یہی ہے کہ جی قرآن لٹکایا نہیں جائے، پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، صبح شام اس کی تلاوت کی جائے. یہ انسان کو فائدہ دے گا. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرنا یہ مومنین کو نفع دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو مسنون ادعیہ مسنونہ ہیں وہی جیسے میں نے آپ کو کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تعوذ پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، صبح اٹھتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، اتارتے ہوئے، کھاتے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے، غصے کے ٹائم، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اور بہت سی چیزوں میں انسان کو چاہیے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے. یہی انسان کو فائدہ دیں گی. ایک عالم جو یہ جن جنات کے یہ پتہ نہیں کسی نے مجھے بتایا جو تھوڑا سا ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لڑکی کا واقعہ سنا کہ وہ واش روم میں داخل ہوئی اور اس کے جن چڑھ گیا. کہ جی کیوں؟ کسی نے علاج کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس نے واش روم میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی تھی. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جن اور خبیث جنیوں سے. باتھ روم میں جاتے ہوئے کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ باتھ روم میں ہی رہتے ہیں، باتھ روم میں ہی رہتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے دعائیں پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہنے، کپڑے اتاریں، بار بار بسم اللہ پڑھیں. یہ انسان کو شیطان سے بچا کے رکھے. اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں، جو سنی، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس پورے درس میں صحیح تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، جو خیر تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو شر تھا وہ یا تو میرا نفس تھا یا شیطان کی طرف سے تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.